الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم ایک صاف ستھرا اور بہترین دین عطا فرمایا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بطور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات، تمام آل بیت اور دیگر پاک ہستیوں پر۔ عزیز دوستوں، اسلامی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، آج کا جو درس ہے نماز کے احکام سے متعلق وہ 4 چیزوں کو شامل ہے۔ آج ہم اپنے درس میں نماز کی رکعات کے بارے میں بتائیں گے اور نماز کے اوقات کے بارے میں بتائیں گے، نماز کے قضا کرنے کا طریقہ ہم بتائیں گے، اور نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے یا باطل ہو جاتی ہے ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ تو آج کا جو درس ہے 9 نمبر کا درس ہے نا، سلسلے وار آج کا یہ 9 نمبر کا درس ہے۔ ان 4 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اس میں کوئی کوتاہی نہیں مانی جائے گی، اس میں کوئی سستی نہیں دیکھی جائے گی، اور اس میں کوئی اور معاملہ نہیں دیکھا جائے گا۔ فرض ہے تو فرض ہے، ہر حال میں ان 5 نمازوں کو اپنے اپنے اوقات پر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف حیض والی عورت کو اور نفاس والی عورت کو اتنے دنوں کے لیے نماز معاف کر دیا ہے جتنے دن یہ ایام ہوتے ہیں۔ حیض کے جتنے ایام ہیں ان ایام میں ایک عورت نماز سے رک جائے گی۔ نفاس کے جو ایام ہیں اکثر مدت 40 دن ہے، اس سے اگر پہلے پاک ہو جاتی ہے تو اتنے دنوں تک ایک عورت نماز سے رکے گی، پھر اس کے بعد عورت کو بھی نماز پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت سے نماز معاف ہے، ایک محدود وقت کے لیے عورت سے نماز معاف ہے، اور وہ حیض کا معاملہ ہے، نفاس کا معاملہ ہے۔ باقی کسی بھی وقت نماز معاف نہیں۔ تمام مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر کوئی اسلام کا کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور وہ نماز ادا نہیں کرتا ہے تو اس میں علماء کرام 2 گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز مسلمان سستی سے چھوڑتا ہے لیکن فرضیت کا انکار نہیں کر رہا ہے، یہ مانتا ہے، یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، جمعے کی نماز ادا کرتا ہے اور نماز کی فرضیت کا اقرار کر رہا ہے، تو اکثر و بیشتر علماء کا رجحان ہے کہ وہ مسلمان مانا جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آدمی فرضیت کا اقرار کر رہا ہے، اس کے باوجود مسلسل نماز نہیں پڑھتا ہے، صرف ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھتا ہے اور مسلسل نماز چھوڑتا ہے، تو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان نہیں، وہ بھی تاریک صلاۃ ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بہرکیف ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، فتویٰ اپنی جگہ پہ ہے، دین اپنی جگہ پر ہے، دین نے ہم سے کیا کہا ہے وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسلام نے جس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا ہے اس کا پورا کرنا ہمارے پر ضروری تو ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تو ہمیں پڑھنا ہے نا، تو ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھیں گے۔ فتویٰ اپنی جگہ پر ہے، اختلاف ہے اس معاملے میں، لیکن اللہ کا پیغام تو ہمارے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھیں گے اور پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ تو نماز کی تعداد کتنی ہے؟ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور 5 وقت کی نمازوں کی تعداد، فرض رکعات کی تعداد تو متعین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرض نماز میں جیسے فجر کی نماز 2 رکعت فرض نماز، ظہر کی نماز 4 رکعت فرض نماز، عصر کی نماز 4 رکعت نماز، مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 4 رکعت۔ یہ اس طرح سے نمازوں کی رکعات ہے۔ اچھا،
ان کی دلیل پہلے ہم ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم دین دلیل سے سمجھیں گے تو احادیث کے ذخیرے میں ہمیں معلوم ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ ایک چھوٹی سی حدیث مختصر انداز میں بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 350 نمبر کی، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر وقیمت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز کو فرض کیا تو دو رکعت کر کے فرض کیا۔ کتنی؟ دو رکعت۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں نماز کو فرض کیا تو تمام نمازیں صرف 2 رکعت تھی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، یعنی سفر کرتے تھے مسلمان تب بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، اور حالت اقامت میں ہوتے تھے تب بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو فقرت صلاۃ السفری، سفر کی نماز کو اپنی حال پر باقی رکھا گیا، قائم رکھا گیا، وزید فی صلاۃ الحضر، اور حضر والی نماز میں یعنی حالت اقامت میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں زیادتی کر دی گئی۔ تو یہاں زیادتی سے مراد ہے رباعی نماز۔ رباعی کسے کہتے ہیں؟ 4 رکعت والی نماز، اور وہ 3 اوقات کی نماز ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ یہ 3 اوقات کی نماز ان کو رباعی نماز کہا جاتا ہے۔ تو ان 3 اوقات کی نماز میں کتنا بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ 2 رکعت مزید بڑھا دیا۔ سفر میں ابھی بھی 2 رکعت پڑھیں گے ان رباعی نماز کو، لیکن حضر میں حالت اقامت میں 2 کے بجائے 4 پڑھیں گے۔ تو پہلے 2 رکعت تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازوں میں اضافہ کر دیا۔ ان 3 نمازوں کے علاوہ، جو رباعی نماز کے علاوہ جو 2 نماز بچتی ہے، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز، تو مینوان اسی حال پر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ سفر میں مغرب کی نماز پہلے بھی 3 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور حالت اقامت میں ابھی بھی باقی ہے۔ مغرب کی نماز کو دن کی وتر کی نماز مانی جاتی ہے۔ ایک تو رات میں وتر پڑھتے ہیں، اور دن کے وتر کی نماز مغرب کی نماز، اپنی حال پر اس کو اپنے حال پر باقی رکھا گیا۔ اور فجر کی نماز 2 رکعت پہلے بھی تھے، بعد میں بھی اس نماز کو باقی رکھا گیا۔ حالت سفر میں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ حالت سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے، نمازوں کو قصر کے ساتھ پڑھنے کی رخصت دی ہے، اور نمازوں کو 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کی اجازت دی ہے اسلام نے ہمیں۔ تو اگر کوئی شخص حالت سفر میں بھی اگر سہولت ہے، نماز پوری نماز پڑھ سکتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ گنہگار ہوگا یا اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی سہولت ہونے کی وجہ سے حالت سفر میں بھی مکمل نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سفر میں مکمل نماز پڑھتی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن مختصر پڑھتے ہیں، قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے۔ تو 5 اوقات کی نماز کی فرض رکعات میں نے بتا دی، فرض رکعات۔ فرض کے علاوہ دھیان سے ہمیں سنن رواتب کو سمجھنا ہے، سنت مؤکدہ، وہ سنت جس کی تعداد آئی ہے، اس کو صحیح سے سمجھیں گے، دلیل سے سمجھیں گے، سنت کو سمجھیں گے تو ہم اس کی پیروی کریں گے، اس حساب سے چلیں گے۔ اس سلسلے میں پہلے حدیث میں آپ کو بیان کر دوں۔ یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن و رات میں 12 رکعت پر مداومت کرے گا، یعنی برابر ان 12 رکعتوں کو پڑھتا رہے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کون سی 12 رکعت ہیں، کب کب ہیں؟ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 اور فرض نماز کے بعد 2، کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ 6 رکعت ہو گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد 2، یعنی فرض نماز کے بعد 2، اب کتنی ہو گئی؟ 8 رکعت ہو گئی۔ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2، 10، اور فجر کی فرض نماز سے پہلے 2، کتنی؟ 12۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو حدیث ابھی سیدہ عائشہ والا بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو 12 رکعتوں پہ مداومت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر 12 رکعتوں کی تفصیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4، فرض کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر کی نماز سے پہلے 2۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر ہے،
95 نمبر کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دین کن کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے۔ دین جیسے آیا ہے اسی طریقے سے نماز کا معاملہ ہو یا دین میں کوئی اور معاملہ ہو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ٹھیک وہ بہو ہمیں اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ تو یہ 12 رکعتیں سنت موقدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ملتی ہیں۔ اور اگر ظہر میں کوئی فرض نماز سے پہلے 2 بھی پڑھنا چاہے تو جائز ہے، 2 بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں 10 رکعت سنت موقدہ، بلکہ 12 رکعتیں سنت موقدہ ثابت ہیں۔ 12 رکعت اور ادھر 17 رکعت فرض نماز میں فرض رکعت، یہ 17 اور 12 یہ وہ نمازیں ہیں جو متعین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ باقی سنن کے علاوہ، یعنی جو سنن رواتب کے علاوہ کچھ نفلی نمازیں ان اوقات میں مزید آئی ہوئی ہیں، ہمیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 اور ظہر کی فرض نماز کے بعد 4۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ظہر سے پہلے 4 پڑھے، ظہر کے بعد 4 پڑھے، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اگر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک چیز متعین میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کون سی چیز متعین ہے؟ 17 رکعت فرض نماز کی اور 12 رکعت سنن رواتب کی، سنت موقدہ کی، وہ سنت جس کی تاکید آئی ہے ہمیں پڑھنا چاہیے، مسلسل پڑھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ جو مواظبت کرے، جو ان پر کنٹینیو کرے، اس لیے ہم یہ اختیاری معاملہ نہیں سمجھیں گے پڑھیں نہیں پڑھیں چھوڑ دیتے، آپ کا بھلا ہے، وہ کہ فرض نہیں ہے لیکن آپ کا بھلا ہے۔ جو نقص فرض نماز میں پیدا ہوتا ہے وہ نقص ان سنتوں سے پورا ہوتا ہے، نوافل سے اور سنت نمازوں سے نقص پورا کیا جاتا ہے اور درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے اس سے۔ تو کچھ نمازیں نفلی بھی ہیں، سنت موقدہ کے علاوہ کچھ نمازیں نفلی بھی ہیں، جیسے ظہر کی مثال دی۔ عصر کے اندر بھی یہ چیز ہے، 4 ظہر سے عصر کی نماز سے پہلے پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرے، یہ صحیح حدیث ہے۔ کوئی پڑھنا چاہے کوئی حرج نہیں، الحمدللہ۔ دین میں یہ ہے عبادت ہی کے لیے تو پیدا کیے گئے، آپ عبادت کریں لیکن سنت طریقے پر، جو سنت آئی ہے اس سنت کے انداز میں اپنی طرف سے رکعات کا اضافہ کرنا، اوقات کو متعین کرنا، اپنی طرف سے دین میں کچھ ایجاد کرنا، اس کی ضرورت نہیں اور اجازت بھی نہیں ہے۔ دین نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم اس پر ہی اگر عمل کرنا چاہیں یہی ہمیں نہیں ادا ہو پائے گا ہمارے لیے۔ اگر دین پر ٹھیک اسلام نے نمازوں کی جو تعداد بتائی ہے، جو رکعات بتائی ہیں، ایک مسلمان ان رکعات کو اس پر عمل کرنا چاہے وہی اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ رات کی نماز اگر کوئی آدمی اگر جو ہے مسلسل، جیسے 5 وقت نمازوں کے علاوہ اشراق کی نماز یا تہجد کی نماز یا اس کے علاوہ نفلی نماز اذان و اقامت کے درمیان ہے، وضو کی سنت ہے، تحیۃ المسجد ہے، اتنی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی ہیں، ہمیں ان کے علاوہ تو فرصت ہی نہیں ملے گی کہ غوثیہ والی نماز اور فلاں فلاں نماز جو ایجاد کر لی گئی ہے وہ نمازوں کو پڑھیں۔ انہی نمازوں کو ادا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وقت نہیں مل پائے گا۔ تو کچھ نفلی نمازیں سنت موقدہ کے علاوہ بھی ہیں۔ تو عصر کی میں بات بتا رہا، عصر کی فرض سے پہلے اگر کوئی 4 پڑھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ آپ کے لیے خاص تھا۔ اگر خصوصیت نہیں بھی مانتے ہیں، عصر کی نماز عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نفلی نماز نہیں ادا کر سکتے، لیکن اگر کوئی 2 رکعت ادا کرنا چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے فرض نماز کے بعد 2 رکعت تو سنت موقدہ ہے ہی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور گھر جانے کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں 5 رکعت ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت ادا کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں نماز کے لیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، صحیح بخاری 117 نمبر کی۔ یہ تفصیل کیوں بتا دے رہا ہوں؟ تاکہ نمازوں کی رکعات اور تعداد معلوم رہے، سنت کیا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو عشاء کی نماز جیسے بتائی جاتی ہے کہ 17 رکعات ہے، اس کا ثبوت تو ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے۔ عشاء کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنے کو بولا جاتا ہے،
सुन्नत गैर मुअक्कदा के नाम से। ऐसी कोई सही हदीस नहीं है कि इशा की फर्ज नमाज से पहले 4 रकात नमाज पढ़ी जाए। मैंने पूरी तफसील आपको हदीस रसूल की रोशनी में दी है। तो हम दीन यहीं से लेंगे, कुरान से, हदीस से लेंगे। अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह की इबादत जिस तरह से अल्लाह ताला ने बयान किया है, जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, उसी तरीके से करेंगे। तो इशा की फर्ज नमाज से पहले 4 रकात नफिल का कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर इशा के बाद जो है मैंने बताया कि 2 भी पढ़ सकते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में कोई 4 पढ़ना चाहे तो भी कोई हरज नहीं, 4 भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद वितर की नमाज पढ़ेंगे। तो आप ये कहें कि 17 रकात एक तादाद मुतय्यन करके जो साबित नहीं है तो वो ठीक नहीं है। फिर वितर की नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात बैठकर पढ़ा करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहे तो कोई हरज की बात नहीं है, रसूल की सुन्नत अपनाएं, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अपनी तरफ से सुन्नत ईजाद न करें, जैसे लोग अपनी तरफ से सुन्नत ईजाद करते हैं। मगरिब की नमाज के बाद बैठकर जो है बहुत सारे भाई नमाज पढ़ते हैं। ये कौन सी नमाज आप पढ़ रहे होते हैं? इसका क्या सबूत है? कहां से आपने दीन में दाखिल किया है? बल्कि कुछ लोग जो है अव्वाबीन की नमाज पढ़ते हैं मगरिब और इशा के दरमियान, 6 रकात नमाज अव्वाबीन की। ऐसी कोई हदीस नहीं है, सही हदीस नहीं है। बाद ज़ईफ रिवायतों के अंदर आया है इसका जिक्र, मगर सही हदीस नहीं। अव्वाबीन की नमाज हो या इशराक क्या कहते चाश्त की नमाज हो, दोनों एक ही नमाज है। हदीस के अंदर साबित है कि चाश्त की नमाज, अव्वाबीन की नमाज दोनों एक ही नमाज है। और इसका वक्त कौन सा है? सूरज निकलने के बाद। जब सूरज निकल जाए तो जोहर से पहले इस बीच में किसी भी वक्त पढ़ लेना है। इसी को चाश्त की नमाज कहते हैं, इसी को अव्वाबीन की नमाज कहते हैं। तो ये जो चाश्त की नमाज है, अव्वाबीन की नमाज है, 2 रकात से लेकर 8 रकात तक पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं। ये दीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया आप पढ़ें नहीं, जो साबित है जो तादाद नमाजों की वही हम नहीं पढ़ सकते हैं। मजीद अपनी तरफ से हम सलातुल गौसिया पढ़ते हैं, गौस के लिए नमाज पढ़ते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत की जाएगी। सलातुल गौसिया यानी कोई अपनी तरफ से एक कोई नमाज ईजाद कर दे। दीन लाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दीन के नाम पर कैसे किस तरह से खिलवाड़ किया गया है। तो बहरकैफ जो इशा की नमाज बताई जाती है 17 रकात, वो साबित नहीं। मैंने तादाद बता दी, हदीस पढ़ के दलील दे दी। आप बाद में चाहे तो इन हदीस को देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। इशा की नमाज कम से कम जो हदीसों से साबित होती है, 4 रकात फर्ज नमाज, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, और वित्र की नमाज रात की आखिरी नमाज है। उसका इशा ही से ताल्लुक नहीं है, ये भी आप समझ लें। वित्र की नमाज कौन सी नमाज है? इशा की नमाज है। ये रात की आखिरी नमाज है। ये अब हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं कि वित्र की नमाज कौन सी। ये तो तहज्जुद के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज है, रात सबसे आखिरी में पढ़ी जाने वाली नमाज। हम आसानी के लिए पढ़ सकते हैं और पढ़ लेते हैं ताकि कहीं ऐसा ना मिस ना हो जाए। लेकिन ये इशा की नमाज में, इशा की नमाज 4 रकात हो प्लस 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, ये इशा की नमाज है। वितर भी अगर पढ़ लेते हैं आसानी के लिए उसी टाइम तो कोई हरज की बात नहीं। 1 पढ़ें, 3 पढ़ें, 5 पढ़ें, 7 पढ़ें, 9 रकात तक वितर पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। तो ये रात की आखिरी नमाज है। और अगर कोई इशा के बाद, फर्ज के बाद 4 रकात भी नफिल पढ़ना चाहे 2-2 करके, कोई हरज की बात नहीं, पढ़ सकता है। लेकिन कम से कम 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना ही चाहिए। तो ये नमाजों की तादाद हो गई। ठीक है, अब आते हैं नमाज के औकात के बारे में। नमाज 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं और इन नमाजों के औकात मुतय्यन हैं। कोई अपनी तरफ से औकात मुतय्यन नहीं करेगा या इन औकात में अपनी तरफ से तब्दीली नहीं करेगा। अपनी मर्जी से कोई नमाज दूसरे वक्त में अंजाम नहीं देगा। जो अल्लाह ताला ने बयान किया है उसी तरीके से और उन्हीं औकात में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज है। किताब मौकूता, किताब कहते हैं फर्ज, जैसे कुतिबा अलैकुमुस सियाम है ना कुरान में, कुतिबा अलैकुमुस सियाम क्या माना? तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया गया, वही यहाँ फर्ज है। किताब मौकूता, वक्त में फर्ज है। नमाज अपने वक्त में फर्ज है। अब कोई ना वक्त में पढ़ता है, गैर वक्त में पढ़ता है, मुअख्खर करके पढ़ता है, अपनी तरफ से नमाज का वक्त मुतय्यन करता है, वो नमाज नहीं होगी। अल्लाह ताला ने जो वक्त मुतय्यन कर दिया है, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ के दिखाया, इस वक्त में नमाज पढ़नी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औकात में नमाज अदा की है, तो उन औकात में हम नमाज पढ़ेंगे। तो नमाज मुकर्ररा वक्त पर फर्ज है।
اگر کوئی شخص اس وقت میں ٹال مٹول کرتا ہے، تاخیر سے پڑھتا ہے، تو وہ نماز کو چھوڑنے والا اور ضائع کرنے والوں میں شمار ہوگا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تم نمازوں کی محافظت کرو اور خاص طور سے درمیانی نماز کی پابندی کرو اور اللہ کے لیے عبادت کھڑے ہو جاؤ. تو نمازوں کی پابندی کرنے کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرنا. اگر کوئی تاخیر سے پڑھ رہا ہے، لیٹ سے پڑھ رہا ہے، کبھی پڑھ رہا ہے کبھی چھوڑتا ہے، تو نمازوں کی محافظت نہیں کر رہا ہے. اس سے دلیل ملتی ہے کہ نمازوں کو اپنے اپنے وقتوں میں ادا کرنا ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتا دیا ہے کہ جو وقت پر نماز نہیں ادا کرتے ہیں اس کے لیے بربادی ہے. نماز تو پڑھتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اب آپ سوچیں گے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی، نماز پڑھنے والوں کے لیے تو خیر ہونا چاہیے، خیر فلاح کامیابی ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فوائل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہو. یہ تو سوچنے والا مقام ہے، نماز پڑھنے والا ہے اور بربادی ہے. کیا بربادی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، وقت بے وقت پڑھتے ہیں، چھوڑ چھاڑ کے پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، یہ وقتوں کی پابندی نہیں کرتے. نماز کو اپنے اوقات میں جو ادا کرے اس کے لیے کامیابی ہے، لیکن نماز کو جو اپنی اوقات میں ادا نہ کرے اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اور جو نماز کو سرے سے نہ پڑھے، یہاں پر نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی کی بات کی جا رہی ہے. جو نماز نہ پڑھے، تارک صلاۃ ہو، پھر ان کا معاملہ تو بڑا ڈینجر ہے. اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب اوقات میں نہیں ادا کیا یا نماز کو چھوڑ دیا، نماز کی پابندی نہیں کی، یہ سارے معنی اس سے مراد ہے. اور اپنی شہوتوں کی اتباع کی، پس یہ لوگ آگے اپنا نقصان دیکھیں گے. تو یہ ان چند آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو اپنے اوقات پر پڑھنا ہے. یہ تو ایک معاملہ ہو گیا. اب نماز کے اوقات کون کون سے ہیں میں دلیل سے آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 612 نمبر کی، صحیح مسلم میں 612 نمبر کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات ہمیں بیان کیے. کون کون سے؟ پانچوں نماز کے اوقات یہ صحیح مسلم کے اندر بیان کیا گیا ہے. ظہر کی نماز کا وقت جب سورج ڈھل جائے. ظہر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھل جائے، جس کو ہم اپنی زبان میں زوال کہتے ہیں. زوال کے وقت نماز ممنوع ہے. جب زائل ہو جائے تب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے. یہ ظہر کا وقت ہے. تو ہمیں اس سے دو چیزیں معلوم ہو رہی، تو ظہر کا ابتدائی وقت اور ظہر کا انتہائی وقت، یعنی نماز شروع کب ہو رہی ہے، کون سا وقت، اور نماز ختم ہونے کا کون سا وقت ہے. نماز شروع ہونے کا وقت یہ ہے کہ جب زوال ہو جائے اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے. کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک انسان کے جسم کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کا وقت ہوتا ہے. وہ ظہر کا آخری وقت ہوتا ہے. اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے. اچھا، عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے. سورج زرد نہ ہو جائے. عصر کی نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب انسان کا ایک سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے. اور وہ وقت عصر کا کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، یا اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے. غروب ہونے سے پہلے تک یہ عصر کا وقت ہوتا ہے. اور مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سرخ شفق غائب نہ ہو جائے. یعنی مغرب کا وقت جب سورج ڈوب جاتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور آسمان میں جو لالی ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں. عربی میں لالی کو شفق کہتے ہیں. جب تک وہ آسمان میں لالی باقی رہتی ہے تب تک مغرب کا وہ وقت ہوتا ہے. جب لالی ختم ہو گئی اب عشاء کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے. یہ میں اپنی طرف سے بیان کروں، حدیث کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس لیے نمازوں کو نمازیں کے اوقات میں پڑھیں گے. ہمارے یہاں جو اذانیں ہوتی ہیں
نماز پڑھی جاتی ہیں مختلف اوقات میں اور اپنی طرف سے متعین کیے جاتے ہیں یا تاخیر کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کا ٹھیک ہے اول وقت ہے، انتہا وقت ہے، اس درمیان میں پڑھ لیتے ہیں کسی بھی ٹائم چلے گا، لیکن اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، یعنی افضل یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے۔ اور خاص طور سے وہ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں، مسجد نہیں جانا ہے، جماعت ان کے اوپر واجب نہیں ہے، تو اپنے گھروں میں نماز کا وقت ہو جائے عورت نماز پڑھ سکتی ہے، نہ اس کو اذان کا انتظار کرنا، جیسے بہت ساری عورتیں اذان کا انتظار کرتی ہیں، بہت ساری عورتیں گھروں میں اقامت کا انتظار کرتی ہیں کہ مؤذن اقامت کہے نماز شروع ہو جائے تب ہم نماز شروع کریں گے۔ ان سب چیزوں سے عورت کا تعلق نہیں ہے، نماز اپنے اوقات پر فرض ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا تب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہی مردوں کے لیے ہے، یہی عورتوں کے لیے ہے۔ اور مردوں کا معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ مردوں کو وضو کر کے پھر دور سے مسجد بھی آنا ہے، پھر سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، پھر اس میں ٹائمنگ چاہیے، نماز اور اذان اور اقامت کے اندر کچھ وقفہ چاہیے۔ یہ عورت کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں، عورت وضو کرے نماز کا وقت داخل ہو گیا نماز پڑھ لے گی۔ تو مردوں کے لیے کچھ ٹائم چاہیے تاکہ گھر سے آئیں، نکل کے آئیں، مسجد میں جمع ہو، پھر ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو مردوں کو بھی اپنے اول وقت پہ نماز پڑھنا چاہیے۔ تو عشاء کا نماز کب تک ہے؟ آدھی رات تک ہے۔ فجر کی نماز کا وقت طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، یہ فجر کا وقت ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو جائے اس وقت شروع ہو جاتا ہے نماز کا وقت۔ جب تک ہمیں رمضان کے دنوں میں سحری کھانے کی اجازت ہے، کھانے پینے کی اجازت ہے، وہ وقت ہوتا ہے ابتدائی وقت، ابتدائی فجر۔ اس وقت جو ہے نماز کا فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے ہمیں نماز ختم کر لینی ہے۔ تو یہ جو ہے صبح فجر کا وقت ہے۔ اور جب سورج طلوع ہونے لگے تو نماز سے رک جاؤ، جب سورج طلوع ہونے لگے تو نماز سے رک جاؤ۔ آپ نے کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے نکلتا ہے، حتیٰ کہ غروب ہونے کے وقت بھی شیطان اس وقت کھڑا ہوتا ہے۔ علماء نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے، اس وقت شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس کے دونوں سینگ کے بیچ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت لوگ عبادت کریں اور ہماری طرف ہم کو قبلہ بنا کر کے ہماری عبادت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو اس ٹائم بھی نماز نہ پڑھو، جب سورج ڈوب رہا ہو اس ٹائم بھی نماز نہ پڑھو۔ یہ شیطان تم سے اپنی عبادت کرنا چاہتا ہے، عبادت کروانا اپنے لیے، خوش ہونا چاہتا ہے کہ لوگوں نے ہمیں اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو یہاں جو ہے ایک حدیث میں نے بیان کی، صحیح مسلم کی ہے، پانچوں نماز کے اوقات بیان کر دی۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک فجر کا وقت ہو گیا۔ ظہر کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہو رہا ہے، ہر چیز کا سایہ انسان کی لمبائی کے برابر ہو جائے، یہ ظہر کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کا وقت اس وقت سے انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اس وقت سے وقت شروع ہو رہا ہے، اور جب تک سورج ڈوب نہ جائے اس سے پہلے تک آسمان میں زردی لالی نہیں، کیا چیز؟ زردی الگ ہے، لالی الگ ہے، یعنی جب آسمان زرد ہوتا ہے اس وقت تک ڈوبنے سے پہلے تک یہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اور مغرب کا وقت سورج ڈوب جائے، ڈوبنے کے بعد سے لے کے آسمان میں لالی اور شفق رہنے تک یہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ اور عشاء کا وقت جو ہے جب لالی ختم ہو جائے اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور آدھی رات تک۔ تو ہمیں ابتدا اور انتہا پانچوں نمازوں میں معلوم ہو رہا، ابتدا بھی اور انتہا بھی ہے۔ تو پانچوں نمازوں کو، پانچ میں سے چار نمازیں تو اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے، اور عشاء جو ہے تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ لیکن عشاء کا معاملہ تو جانتے ہی ہیں، جو چیز افضل ہوتی ہے ہمیں سونا بھی رہتا ہے، اس لیے آدمی جلدی ہی پڑھنا چاہتا ہے، تو جلدی پڑھ لے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، آدھی رات تک ہے۔ یہاں آپ کو دو تین چیزیں سمجھا دیتا ہوں، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ ایک تو زوال، اور دوسری چیز شفق، تیسری چیز آدھی رات، تاکہ نمازوں کے اوقات میں ان چیزوں کو ہم سمجھیں۔ زوال آپ سمجھیں جب بیچ آسمان میں سورج ہوتا ہے، 20 آسمان، اس وقت عام طور سے سورج جو ہے ہمارے سر کے اوپر ہوگا، بالکل ٹھیک اوپر ہوگا۔ اس وقت جو ہے سورج ٹھہرا ہوا رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ رکا ہوا رہتا ہے، ٹھہرا ہوا رہتا ہے۔ یہ وقت نماز پڑھنے کا ممنوع وقت ہے، اور زوال کا بھی وقت ممنوع ہے۔ اس وقت جب ٹھہرا رہے اور زوال ہو، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کتنے دیر؟ تقریباً ربع ساعت، تقریباً ایک پاؤ
तकरीबन 10-15 मिनट का वक्फा लगता है। ये जवाल ठहरा हुआ हो फिर जायल हो, ये 15 मिनट का लगभग वक्त होता है। अब इसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जवाल का वक्त है। अच्छा, तुलू भी समझ लें, जिस वक्त सूरज तुलू हो रहा होता है तो तुलू होने के वक्त नमाज ममनू है, लेकिन कब पढ़ेंगे? जब तुलू हो जाए, अभी निकल रहा है, जैसे आप सूरज का टिकिया थोड़ा सा हम देखें, अभी निकल रहा है, थोड़ा सा कुछ निकलता रहता है, धीरे 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 निकल करके सूरज पूरी तरह निकलता है। जब पूरी तरह निकल जाए और बुलंद हो जाए तकरीबन 1 नेजा के बराबर, कितना? 1 नेजा, नेजा समझते हैं ना, वो जो भाला जिसको बोलते हैं, आप 1 मीटर 1.5 मीटर समझ लें। जब इतना बुलंद हो जाए सूरज पूरी तरह निकल करके, और ये भी तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्फा होता है सूरज तुलू होने का, और जो वक्फा होता है ये 10 से 15 मिनट का वक्फा होता है। आसान आपको बता दूं, आसान तरीका, चूंकि हम लोग वर्कर हैं, इतना प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं। आप कैलेंडरों में देखते होंगे सूरज निकलने का वक्त, सनसेट बोलते हैं, सनराइज सूरज निकलने का आप पेपरों में भी देखते होंगे। सनराइज और सनसेट दोनों लिखा हुआ रहता है, कैलेंडर में भी देखेंगे और पेपर, न्यूज पेपर में भी देख सकते हैं, और आप तहकीक भी कर सकते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। आज सनराइज कितना है? मिसाल के तौर पे सनराइज 6 बजे है, मिसाल के तौर पे, तो सनराइज 6 बजे है, उसमें 15 मिनट ऐड करके आप नमाज पढ़ें। कौन सी नमाज? नफली नमाज। लेकिन अगर छूटी हुई फजर की नमाज है तो वो नहीं देखना, छूटी हुई फजर की नमाज फौरन हमें अदा करना, उसमें नहीं देखना सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, कहां है, क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि नमाज छूटी, फरीजा छूटा हुआ है। आप जिस वक्त भी आप उठ रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है, फुर्सत मिल रही, कज़ा नमाज उसी टाइम पढ़ेंगे, उसमें कुछ नहीं देखेंगे। नफली नमाज पढ़ना मना है, ये चंद औकात नमाज पढ़ने के, सूरज निकलने के वक्त आम नफली नमाज पढ़ना मना है। तो कैसे आप समझेंगे? जो टाइम होता है सनराइज का, उसमें 15 मिनट ऐड कर लें। अब उसके बाद आप इशराक की नमाज पढ़ना चाहें, चाश की नमाज पढ़ना चाहें, अवामीन की नियत से नमाज पढ़ना चाहें, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सूरज तुलू होने का। और जवाल का मैंने बता दिया, जब बीच आसमान में हो, ठहरा हुआ हो, जब जायल हो जाए, जायल होने लगे, 10 से 15 मिनट का वक्फा लगता है। अब आप क्या कहते हैं, जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं। यही टाइम होता है कंकरी मारने का भी, जमरात पर जब जाते हैं कंकरी मारते हैं जवाल के बाद, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, ये जवाल के बाद मारना। 10 तारीख को तो पहले ही मारना है, लेकिन अय्याम तशरीक में जवाल के बाद, ये जवाल है, सूरज जायल हो जाए उसके बाद कंकरी मारना है। तो ये जवाल का वक्त हो गया, ठीक है। 10 से 15 मिनट का वक्फा होता है। अच्छा, सवाल बाद में हम लेंगे। और शफक जो है, लाली, जो लाल रंग का आसमान में देखते हैं, जब सूरज डूब जाता है तो डूबने के बाद उसकी लाली, चूंकि सूरज बहुत बड़ा है, जमीन से भी बड़ा है, तो डूबने के बावजूद उसकी लाली आसमान में बाकी रहती है। इसकी गर्मी उसके अंदर ऐसी है कि उसकी लाली बहुत देर तक बाकी रहती है। जब तक वो लाली है तब तक मगरिब का वक्त है, जब वो लाली खत्म, अब इशा का वक्त दाखिल हो गया। औरतें भी मेरी बात सुने, घर में नमाज पढ़ना है, नमाज का वक्त दाखिल हो गया, आप नमाज पढ़ सकती हैं, आपको अजान का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अजान वक्त पर हो, मस्जिद में, आपके यहाँ मस्जिद में अजान वक्त पर हो, अजान सुनती हैं, अजान का जवाब देकर नमाज पढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन जब आपके यहाँ अजान ही ताखिर हो रही हो, नमाज का वक्त गुजरने के बाद अजान हो रही है, तो आप उस अजान का इंतजार नहीं करेंगे, अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ लेंगे, इसमें कोई हरज नहीं है। औरत के लिए न अजान है न इकामत है, ऐसा नहीं कि अजान नहीं हुई है, वक्त हो गया, अजान नहीं हुई तो नमाज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अजान मशरू है, इकामत मशरू है। मर्दों के हक में क्या है? सुन्नत है, मशरू है। अजान अगर नहीं हुई, नमाज पढ़ ली गई, नमाज आपकी दुरुस्त है। मर्दों के लिए भी मैं बता रहा हूं, मस्जिद में अजान नहीं हुई, बगैर अजान के नमाज पढ़ ली गई, नमाज सही अपनी जगह, दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन अजान देना सुन्नत, अजान देकर और इकामत कहकर नमाज पढ़ना चाहिए। औरतों के लिए ना अजान है ना इकामत, औरतें नमाज पढ़ेंगी तो ना अजान देंगी और न ही इकामत कहेंगी, बगैर इकामत के नमाज पढ़ेंगी, इकामत नहीं कहना है। और वक्त दाखिल हो गया, औरत को नमाज पढ़ लेना चाहिए। तो मैं शफक बता रहा था कि आसमान में जब तक शफक और लाली है, मगरिब का वक्त होता है, शफक खत्म हो गया, अब इशा का वक्त दाखिल हो गया, इशा की नमाज का वक्त स्टार्ट हो गया। कब तक रहता है? आधी रात तक। अच्छा, आधी रात बताता हूं। आधी रात आप लोगों में मशहूर है कि 12 बजे रात तक आधी रात होती है, 12 बजे तक, है ना, यही मशहूर है। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आपको मैं भी बताता हूं समझाकर। कभी रात लंबी होती है, कभी रात छोटी होती है, तो आप आधी रात कैसे समझेंगे? इशा का वक्त बताया गया, मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूं।
جیسے مثال کے طور پہ سورج ڈوب رہا ہے 6 بجے، دھیان سنیں، سورج ڈوب رہا ہے کتنے بجے؟ 6 بجے، اور سورج ڈوب رہا ہے 6 بجے، اور پھر اس کے بعد سورج نکل رہا ہے، کیا کہتے ہیں، طلوع فجر ہو رہا ہے مثلا مثال کے طور پہ 5 بجے، طلوع فجر ہو رہا ہے مثلا 5 بجے، اس وقت کو رات کہتے ہیں۔ مغرب کا سورج ڈوب جاتا ہے، رات میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، اور رات کب سے کب تک ہے؟ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، آفتاب نہیں، طلوع فجر تک یہ رات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا نا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزہ کب تک رکھو؟ رات تک روزہ رکھو۔ تو رات کب تک روزہ رکھتے ہیں؟ مغرب تک۔ تو یہاں رات سے مراد مغرب ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، رات شروع ہو گئی، اور ہمارا شرعی اعتبار سے دن بھی شروع ہو گیا، تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی اعتبار سے دن کی شروعات رات سے ہوتی ہے، رات شروع تو کیلنڈر کے اعتبار سے اب ہمارا ایک دن شروع ہو گیا۔ تو سورج ڈوب رہا ہے، ڈوبنے سے لے کر کب تک رات کا حصہ ہے؟ طلوع فجر تک، مغرب سے لے کے طلوع فجر، یہ وقت جو ہے رات ہے۔ اب اس کو ڈیوائڈ کیجئے آدھا پر، 6 بجے سورج ڈوب رہا ہے اور 5 بجے صبح صادق ہے، تو اس درمیان کتنا وقت بن رہا ہے جی؟ 11 گھنٹہ، جوڑ لیا آپ لوگ، 11 گھنٹہ۔ اب 11 گھنٹے کو آدھے میں تقسیم کیجئے، 5.5، ماشاءاللہ کیلکولیٹر صحیح ہے۔ اب 5.5 گھنٹہ بن رہا ہے، آدھا، آدھی رات کا 5 گھنٹہ، 5.5 گھنٹہ بن رہا ہے۔ سورج ڈوبا کب تھا؟ 6 بجے، 6 اس میں ایڈ کر دیجئے، 11.5، آدھی رات کا بن رہی ہے 11.5۔ تو 12 بجے والا فلسفہ نہیں صحیح، غلط ہے، انشاءاللہ یہ حساب لگا لیں گے تو یہ جو ہے آدھی رات کا حساب۔ اسی طریقے سے ثلث اللیل کا وقت آیا کسی حدیث میں تہجد کے لیے کہ 1/3 یا تہائی رات میں نماز پڑھنا، تو اسی حساب سے آپ وقت جو ہے کیلکولیٹ کر کے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ نمازوں کے اوقات ہو گئے۔ اب نمازوں کی قضا کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، نمازوں کی قضا کیسے کریں گے؟ اگر ایک شخص نماز بھول جاتا ہے، نماز سے سویا رہ جاتا ہے، یا نماز سے مشغول ہو جاتا ہے، کئی کنڈیشن ہو سکتی ہے، یا بھول گیا، یا مشغول ہو گیا، یا نماز سے سویا رہ گیا، اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو، یہ عذر کہلاتی ہے، یہ کنڈیشن شرعی عذر کہلاتی ہیں۔ تو اب جس وقت سویا تھا تو اٹھ جائے، بھول گیا تھا یاد آ جائے، یا مشغول تھا تو فرصت میں آ جائے، تینوں کا کنڈیشن ہے۔ سویا تھا جاگ جائے، نماز چھوٹی ہوئی تھی جاگنے کے بعد نماز ادا کر لے گا، بھول گیا تھا جب یاد آ جائے نماز ادا کر لے گا، یا مشغول ہو گیا تھا جب فرصت ملے نماز پڑھ لے۔ یہ عذر ہے، اسلام نے عذر کو قبول کیے، شرعی آزار میں سے ہے، جس وقت آپ کا عذر ختم ہو جائے اس نماز کی قضا کر لیں گے۔ اس کے الٹا آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، جیسے معلوم ہے ظہر کا وقت، اذان بھی ہوئی، اذان سنا بھی اس نے، اب اس کے باوجود ٹال مٹول کر رہا ہے، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، وقت سے پڑھیں گے یا کبھی پڑھ لیں گے، پڑھا بھی نہیں بھی پڑھا، کوئی پرواہ نہیں کیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی بنیاد پر علماء نے اس نماز کی قضا کے لیے نہیں کہا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز ترک کیا ہے اب اس کی قضا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر، ارے نماز تو وہ قضا کرے گا جس آدمی سے کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹی ہے، جیسے کام میں مشغول ہو گیا تھا، کوئی عذر لاحق ہو گیا تھا، بیماری تھی، کچھ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، کہیں کوئی معاملہ تھا، تو عذر کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی، وہ نماز ادا کر لے گا۔ لیکن جو جان بوجھ کے چھوڑا ہے، ظہر کی نماز کی اذان ہوئی، ظہر میں نہیں پڑھا، عصر میں نہیں پڑھا، مغرب نہیں پڑھا، یہ تو جان بوجھ کر اتنی ساری نمازیں بھی، اب یہ 10 نمازیں 20 نمازیں 25 نمازیں جمع ہوئی جن کو ہم نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے، ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں، ان نمازوں کے لیے توبہ ہے، سچی توبہ۔ جو آدمی، یہ تو 10-20 دن کی بات بتا رہا ہوں، جو عمر بھر نہیں پڑھا ہے، 10 سال سے نہیں پڑھ رہا ہے، 20 سال سے نہیں پڑھ رہا ہے، 30 سال سے نہیں پڑھ رہا ہے، 40 سال سے نہیں پڑھ رہا ہے، ان کی نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان کی نمازوں کا بھی وہی معاملہ ہے، جان بوجھ کے چھوڑا، اس کی قضا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں قضائے عمری کے نام سے طریقہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی میں جو نماز آپ نے چھوڑی ہے تو ان نمازوں کا اندازہ لگا کر ہر نماز کے بعد کچھ نمازیں ادا کر لیا کرو قضائے عمری کے طور پر۔ اور بلکہ سب سے سستا ڈسکاؤنٹ والا آفر ملتا ہے رمضان میں۔ ڈسکاؤنٹ آفر کب ملتا ہے؟ رمضان میں۔ جیسے وہ کاروباری لوگ آفر دیتے ہیں نا، وہ رمضان آ رہا ہے تو پیکج دیتے ہیں، تیوہار آ رہا ہے پیکج دیتے ہیں، ہولی پر تیوہار پہ، اسی طرح سے ڈسکاؤنٹ آفر چلتا ہے رمضان میں۔
رمضان میں آخری جمعہ کو 5 وقت کی نمازیں اپنے ٹائم سے اگر تم نے پڑھ لی ہے تو جتنی نمازیں تم نے چھوڑی ہے ساری نمازیں ادا ہو گئی، قضا ہو گئی، ادا ہو گئی. یہ ڈسکاؤنٹ ہوگا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. نہ یہ صحیح ہے، نہ یہ کہ اندازہ لگا کہ کچھ نمازیں ایکسٹرا جمع کر کے کچھ نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں. آپ سچے دل سے توبہ کیجئے. اگر سچے دل سے آپ نے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا، آپ کے گناہ کو معاف فرما دے گا. سچے دل سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو غلطی کی اس پر ہم شرمندہ ہوں، پھر ہم اب چھوڑنا بند کر دیں، اب مسلسل پڑھنے لگیں. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے. اگر ایسی شرط کے ساتھ اور اس طرح کوئی نماز توبہ کر کے نماز شروع کر دیتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا. جتنی نمازیں چھوٹی تھی اللہ سب کو معاف کر دے گا. لیکن قضاء عمری کا جو طریقہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ جو نماز عذر کی وجہ سے چھوٹی ہے یا شرعی عذر کوئی لاحق ہو گئی تھی، ان عذر کی وجہ سے ایک وقت کی بھی چھوٹ جائے، 2 وقت کی چھوٹ جائے، 3 وقت کی چھوٹ جائے. اگر ہو سکتا ہے کوئی آدمی کو پورے دن عذر لاحق ہو جائے، مسائل ہیں دنیا میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. 2-4 وقت کی بھی نمازیں اگر عذر کی وجہ سے رہ گئی ہیں تو آپ جب عذر ختم ہو جائے آپ اس کو پڑھ لیں. جیسے ہندوستان میں سفر کرنے والا آدمی، عام طور سے آج کل حالات ہندوستان میں ایسے ہو گئے، نہ ٹرین میں نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کسی گیسٹ ہاؤس میں نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ریلوے اسٹیشن پہ، نہ بس اسٹاپ پہ، کہیں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. بڑے فتنے کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے حالات سنگین ہو گئے. ایسا آدمی کیا کرے گا؟ یہ تو شرعی عذر میں داخل ہے. وہ آدمی جب عذر ختم ہو جائے، سفر ختم ہو جائے یا مناسب جگہ نماز ادا کرنے کے لیے مل جائے، اس جگہ پر جا کر نماز ادا کرے گا. جس شخص کی عذر کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، کئی نمازیں، تو ان نمازوں کی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ ترتیب وار ادا کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ترتیب سے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کی ظہر کی نماز چھوٹی، عصر کی نماز چھوٹی، مغرب کی نماز چھوٹی، عشاء میں پڑھ رہا ہے، 3 وقت کی نماز چھوٹی. وہ کیسے پڑھے گا؟ پہلے ظہر پڑھے گا، پھر عصر پڑھے گا، پھر مغرب پڑھے گا، اب جا کر عشاء کی نماز پڑھے گا. دلیل دے رہا ہوں، بغیر دلیل کے دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اس طریقے سے پڑھیں گے. یہ حدیث بخاری کے اندر ہے 598 نمبر کی، اور اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ کو. بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع سے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو برا بھلا کہا، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ سورج ڈوب بھی گیا تب تک بھی ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. اس وجہ سے وہ غمگین تھے، تکلیف میں تھے اور کافروں کو برا بھلا کہہ رہے تھے. ایک نماز چھوٹ گئی، وقت پہ نہیں پڑھ سکے، ایک مومن کو یہ تڑپ ہوئی، یہ تکلیف ہوئی، اور کافر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. جنگ پہ برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، یدھ لڑائی ہو رہی ہے، اس پہ برا بھلا نہیں کہا. اور موقع بھی جنگ کا ہے، حالت جنگ کا موقع ہے. ایسی وقت میں نماز میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، کتنی تکلیف اور کتنی جو ہے کتنا غم ہوا. اور ہم تو ماشاءاللہ صحت، تندرستی، ساری چیزیں، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود نمازیں کتنی ضائع کرتے ہیں اور کتنی نمازیں ہم کہاں سے کہاں رکھ دیتے ہیں، اور کوئی احساس نہیں ہمیں کوئی احساس نہیں تھی. یہ ایمان والے ہیں جو ایک نماز تھوڑی سی تاخیر ہو گئی کتنی فکر لاحق ہو گئی. اچھا، جابر رضی اللہ عنہ آگے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ پھر وادی بطحان کی طرف گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز غروب شمس کے بعد ادا کی. یہی نماز غزوہ خندق کے موقع سے دشمنوں سے لڑائی میں مشغولیت کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا وقت پر ادا کرنے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب عصر کی نماز پڑھی؟ سورج ڈوبنے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی. یہاں کیا پتہ چل رہا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد کون سا وقت آپ کو بتایا؟ مغرب کے بعد وقت ہے نا. تو نماز کون سی پڑھنی چاہیے تھی؟ مغرب کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز پڑھی؟ عصر کی نماز پڑھی. یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 598. آپ دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی. تو نماز جو چھوٹ گئی آپ کی، فوت شدہ نماز ہے، ان نمازوں کی ادائیگی میں ترتیب کا خیال کریں گے، ترتیب سے پڑھیں گے. یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث لانے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو باب باندھا ہے، وہ باب کیا ہے؟ باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى.
نماز کو ترتیب سے، جس ترتیب سے نماز ہے اسی ترتیب سے نماز کی قضا کرنے کا باب، تو نماز کو ترتیب سے ادا کرنا چاہیے۔ اگر عصر کی نماز چھوٹی ہوئی تھی، ہم مغرب میں گئے، یا ظہر کی نماز چھوٹی تھی مسجد میں گئے، عصر کی نماز ہو رہی ہے تو ہم ظہر کی نیت سے اس نماز میں شامل ہو جائیں گے، ظہر کی نماز پڑھ لیں امام کے ساتھ، اس کے بعد پھر جو ہے عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ ترتیب سے ہمیں پڑھنا چاہیے، یہی طریقہ مناسب اور یہی طریقہ بہتر ہے۔ تو یہ جو ہے نمازوں کی قضا کا جو ہم نے یہ بتایا۔ اور یہاں پر عورتوں کے تعلق سے بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، عورتوں کے لیے جو قضا کا مسئلہ ہے حیض کے تعلق سے، عورتیں جو ہے کیسے قضا کریں گی، اس میں نارمل اکثر عورتوں کو پتہ نہیں ہے۔ ایک عورت کو جیسے مثال کے طور پر ظہر کے وقت حیض آیا ہے، ظہر کا وقت داخل ہو گیا، زوال کے بعد حیض آیا تو نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز کا وقت داخل ہو، اب حیض آ رہا ہے، تو جب حیض کی وجہ سے نماز تو نہیں پڑھے گی، لیکن چونکہ وقت داخل ہونے کے بعد حیض آیا ہے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد اس نماز کی قضا ہے۔ اس نماز کی، یہ نماز جو داخل ہو گئی تھی یہ نماز قضا کرے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا یا اتنا وقت نہیں ملا، اگر شروع ہی وقت میں نماز کا وقت داخل ہوا فوراً اسی ٹائم حیض آ گیا تو چونکہ ادائیگی کا موقع نہیں ملا اس لیے قضا نہیں ہے۔ بعض اس میں یہ کہتے ہیں ہاں اگر تاخیر سے حیض آیا، جیسے ظہر کا وقت داخل ہو گیا تھا اور حیض آیا ہے عصر سے کچھ پہلے اتنا وقت تھا، نماز تو پڑھنا چاہیے تھا لیکن نہیں پڑھی ہے تو اس نماز کی قضا کرے گی۔ اس مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ وقت داخل ہو گیا ہے تو اس نماز کی عورت قضا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ تو حیض جس وقت آ رہا ہے اس کا مسئلہ ہے۔ جس وقت حیض سے پاک ہو رہی ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ اگر کوئی عورت عصر کے وقت حیض سے پاک ہو رہی ہے، کسی وقت حیض سے پاک ہو رہی ہے، تو جس نماز کا وقت ہے وہ نماز اور اس نماز کے ساتھ جو نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے وہ نماز دونوں پڑھنا ہے۔ جیسے مغرب سے پہلے ایک عورت حیض سے پاک ہو رہی ہے تو یہ عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت، عصر کی نماز کو مجبوری میں کس کے ساتھ جمع کرتے ہیں؟ ظہر کے ساتھ۔ عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ، دو نمازوں کو جمع کرتے اس کا کیا طریقہ ہے؟ ظہر اثر، مغرب عشاء اور فجر الہدہ۔ ایسا نہیں کہ اثر کو مغرب کے ساتھ جمع کر کے نہیں پڑھیں گے یا عشاء کو فجر کے ساتھ نہیں، ایک طریقہ ہے، اصول ہے، ظہر اثر ملا کے پڑھیں گے، مغرب عشاء ملا کے پڑھیں گے اور فجر کی نماز الہدہ پڑھیں گے، اس کو اسی سے نہیں ملائیں گے۔ تو جس نماز کو ملا کر پڑھی جاتی ہے اس نماز کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھیں گے جس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ تو عصر کے وقت اگر حیض ختم ہو گیا، پاکی حاصل ہو رہی ہے تو عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے اور ظہر کی بھی نماز پڑھنی ہے۔ کوئی عورت عشاء کے وقت پاک ہو رہی ہے تو عشاء کو مغرب سے ملایا جاتا ہے تو مغرب کو اور عشاء کی بھی نماز پڑھے گی۔ تو یہ قضا کا مسئلہ تھا، یہ عام طور سے عورتیں نہیں سمجھتی ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں سرسری طور پہ۔ پہلی چیز، نماز کے دوران اگر گفتگو کرتے ہیں، بات کر لیتے ہیں تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ میں نے بتایا تھا حدیث پڑھ کے کہ جس وقت آپ تکبیر کہتے ہیں تو اس تکبیر کے ذریعے کچھ چیزوں کو آپ حرام کر لیتے ہیں، اور جب آپ تسلیم کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، تو کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں۔ تو نماز میں داخل ہونے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان حرام میں سے یہ بھی ہے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ پہلے نماز جب شروع میں پڑھی جاتی تھی صحابہ کرام بات کرتے تھے، منع پتہ آپ کو، سلام کرتے تھے اور نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، پھر بعد میں منع کر لیا گیا۔ لیکن سلام کا جواب اب بھی لے سکتے ہیں نماز میں، سلام کا جواب نماز میں، لیکن گفتگو سے نہیں، اشارے سے لینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اشارے سے، لیکن گفتگو نماز کے اندر ممنوع۔ تو پہلی چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ گفتگو، ہم کلام ہونا، بات چیت کرنا۔ دوسری چیز، نماز میں کوئی زوردار ہنسی قہقہا ہنسنے لگے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں عورتوں کے تعلق سے بتا دوں، چونکہ وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے، گھر میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک عورت نماز گھر میں پڑھ رہی ہے، کسی کی بات کان میں چلی گئی، ہنسنے والی، ہنسی مذاق والی، گفتگو والی بات چلی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر عورت کھلکھلا کے ہنس دیا قہقہا کے ساتھ، نماز باطل ہو جائے گی، اب اس کو پھر سے نماز پڑھنا ہے۔ اسی لیے عورت کو نماز پڑھتے ہوئے بہت سمجھ کر مناسب جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بچے بھی آتے ہیں، مرد بھی آ جاتا ہے نماز کے دوران، نماز سے کوئی سامنے سے گزر جائے گا، ہلہ اور شور مچا رہا ہوگا،
تو ایسی جگہ کا عورت کو انتخاب کرنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے جو بہترین ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو، جس وقت ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر نماز گھر میں، اور پھر گھر میں بھی وہ جگہ جو سب سے آخری کونا ہو، اندر کی جو سب سے یعنی محفوظ اور جو کونے والی جگہ ہے اس جگہ نماز پڑھا کرو۔ اور وہ عورت زندگی میں وہی نماز پڑھتی رہی۔ تو عورت مناسب جگہ اختیار کرے نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر عورت نماز میں کسی کی بات سن کر، یا مرد ہی نماز میں کسی کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنسنے لگے، قہقہا لگانے لگے، نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر تھوڑی سی تبسم آ جائے، مسکراہٹ آ جائے، تو اس سے نماز پر فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 3، بغیر ضرورت کے مسلسل حرکت کرنا۔ نماز میں اگر بغیر ضرورت کے حرکت کرتے ہیں زیادہ تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ نماز میں حرکت مناسب، یعنی جیسے کہیں پر کھجلی آئے تو اگر آپ نے کھجلا لیا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن آپ ڈانس کی طرح یا کافی جو ہے زیادہ حرکت کرتے ہیں تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی کثیر حرکت، زیادہ حرکت کرنا، اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ چوتھی چیز ہے نماز کے اندر جو ہے اگر نماز طہارت کو باطل کرنے والی کوئی چیز لاحق ہو جائے، یعنی آدمی سے ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو طہارت کو جو چیز باطل کر دیتی ہے اگر وہ آ جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ چوتھی چیز تھی۔ پانچویں چیز ہے قبلہ کا سمت بدل جائے، قبلہ کی سمت جو ہے بدل جائے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ نماز قبلے کے رخ ہو کر نماز پڑھے، قبلے کی جانب ہو کر نماز پڑھے، اور کہیں تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، قبلہ پتہ نہیں چل رہا ہے، پھر بھی اس کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ یقین کے حد تک لوگوں سے معرفت حاصل کر لے قبلہ کس طرف ہے، پھر نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے یعنی اگر کوشش کے ساتھ نماز پڑھا ہے، اپنی کوشش بھر جستجو کیا اور نماز پڑھا، نماز کے بعد اگر معلوم ہو کہ نماز جو ہے قبلے سے تھوڑی سی مائل تھی، نماز مانی جائے گی، کیونکہ ایک آدمی کو اتنا ہی اختیار ہے جتنی اس کی طاقت وسعت ہے۔ لیکن اہتمام نہیں کیا قبلے کی تلاش میں اور نماز کے بعد پتہ چلا غیر قبلہ کی طرف نماز ہے، نماز باطل ہے، اس نماز کو اسے دہرانی ہوگی۔ اور میں نے بتایا قبلہ مشرق، حدیث میں ہے نا، قبلہ جو ہے کیا ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، تھوڑا سا اگر مائل ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے قبلے سے، لیکن یہ ہے کہ ایک مسلمان نماز کے لیے قبلہ رخ ہو، یہ ضروری ہے۔ چھٹے نمبر کی چیز ہے نماز کے دوران کھانا اور پینا، جیسے پاکٹ میں کچھ ہو، فسفس ہو یا کوئی اور چیز ہو، لیکن جو ہے ڈالنے لگے منہ میں۔ کچھ آدمی کی عادت ہوگی، عادت سے مجبور ہوگا، منہ میں ڈالنے لگے، کھانے لگے گا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو کھا کر کے نماز میں گیا، جیسے سموسا کھا کر، کچھ لوگ رمضان میں مسئلہ پوچھ رہے تھے، سموسا کھائے اور وضو پہلے سے تھا اور نماز میں چلے گئے، ابھی دانتوں کے اندر ریشے ہیں، اب اس کو چبا رہا ہے، وہ لذت اندوز ہو رہا ہے، نماز پہ دھیان کم اور ذائقہ اور ٹیسٹ لینے میں اس کا دھیان ہے، نماز باطل ہو جائے گی اس طرح سے آپ جو ہے کچھ چبا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ اس والی بات نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اگر کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر آپ کے منہ میں ذرات ہیں، ریشے ہیں، تو کلی کر لیں تاکہ دھیان اس طرف نہ رہے، تو کھانے پینے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہے جان بوجھ کر عمدن سطر کھول لینا۔ عمدن، جان بوجھ کر نماز میں کوئی آدمی جو چھپانے والی جگہ اس کو کھول لے، اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن آپ خود کپڑا پھٹ جائے، جس کا کسی کا پینٹ بہت ٹائٹ ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں بھائی اتنا ٹائٹ پینٹ نہ پہنے، نماز میں جو ہے ایسا لباس ہو کہ اطمینان سے رکوع اور سجدہ کریں، تو جھکنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں پینٹ بہت سارے لوگوں کا پھٹ جاتا ہے، تو اگر آپ خود پھٹ جائے تو مطلب وہاں تو کوئی موقع ہی نہیں ہے نا۔ اگر کوئی لنگی پہنے ہوئے ہیں، پاجامہ ہے، پاجامہ پھٹ جائے تو ایک دوسرا پردہ تو پیچھے ہے کہ بھائی اس پردے سے پردہ ہو جائے گا، لیکن پینٹ پھٹ جائے تو وہاں تو کوئی پردے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے پہلے سے پردہ بہت کم رکھا ہوا، اوپر والا جو پردہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، شرٹ بھی تھوڑا سا نیچے کرے، کیونکہ نماز کی ہے ایک اچھی نہیں معلوم ہوتی رہتی، لیکن ڈھیلا ڈھالا ہو تو سجدے میں جانے میں مناسب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حدیث آپ کو بتا دوں، اور اس حدیث سے انشاءاللہ ایک مسئلہ بھی اخذ کریں گے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 585 نمبر کی، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عمرو بن سلمہ، یہ جو ہے صحابی ہیں، چھوٹے صحابی، کم سن، تقریباً 7 سال یا 8 سال کے تھے۔ قرآن زیادہ یاد ہونے کی وجہ سے یہ اپنی قوم کی جو ہے امامت کراتے تھے، تو نماز میں ان کا پردہ کھل جاتا تھا۔
ایک عورت نے کہا بھائیو اپنے قاری صاحب کے لیے کپڑے کا انتظام کرو، ان کی شرمگاہ کو عورتوں سے چھپاؤ۔ تو پھر جو ہے لوگوں نے، بستی والوں نے ایک نیا کپڑا جو ہے خرید کر جو ہے دیا۔ تو وہ عمرو بن سلمہ کہتے میں بہت خوش ہوا۔ اسلام لانے کے بعد جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی، اسی کپڑے سے سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔ تو یہ کتنے سال کے بچے تھے؟ 7 سال یا 8 سال کے، حدیث کے الفاظ ہے ابو داؤد میں 7 سال یا 8 سال کے بچے تھے، اور مجھے قرآن زیادہ یاد تھا، اس لیے لوگوں نے مجھے امام بنا دیا اور میں امامت کرتا تھا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بچہ امامت نہیں کرا سکتا ہے، 8 سال کا 7 سال کا حافظ قرآن گاؤں میں اگر رہے، اس کو نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ اور ایک بکلیل ہو، بکلیل سمجھتے ہیں نا، کچھ نہیں آ رہا لیکن داڑھی رکھ لیا ہے تو اس کو مسجد میں آگے بڑھاتے نماز پڑھانے کے لیے، یہ غلط ہے۔ حافظ قرآن ہے، زیادہ قرآن یاد ہے، بچہ ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ یہ حدیث رسول میں اس کا ذکر آیا ہے، حدیث کے اندر ذکر آیا ہے، اور جو ہے آپ بچے کے ذریعے سے امامت کروا سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر سطر جان بوجھ کے اگر کوئی کھولتا ہے تو نماز باطل ہوگی، لیکن انجانے میں اگر کھل جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ 8 نمبر، نیت کا بدل دینا یا تبدیلی نیت میں متردد ہو جانا، شک کر لے نیت۔ ایک آدمی نماز میں چلا گیا، ایک نماز کی نیت کر لی، جیسے ابھی مغرب کی نماز پڑھے، کوئی آدمی مغرب کی نماز سے نماز میں گیا نیت کر کے، نماز میں جانے کے بعد دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں اب وہ نیت کر لے گا کہ نہیں عصر کی نماز ہماری چھوٹی ہوئی تھی، عصر کی نماز اب پڑھیں گے، عصر کی نیت کر لیتا ہے تو نماز باطل ہوگی۔ نیت آپ نے چینج کر لیا، اب نہ آپ کی عصر کی نماز ہوگی نہ آپ کی مغرب کی نماز ہوگی، کیونکہ عصر کی نماز کے لیے لازم ہے ابتدا میں نیت کرے، اور آپ نے ابتدا میں عصر کی نماز کے لیے نیت نہیں کی، اور پھر عصر کی نماز ہوئی، اور پھر جو ہے مغرب میں آپ نے نیت جو ہے تیسری یا دوسری رکعت میں تبدیل کر لی، نیت تبدیل کرنے کے بعد آپ کی نماز باطل ہو گئی، تو یہ مغرب کی بھی نماز نہیں ہوئی اور عصر کی بھی نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے یقین کے ساتھ ایک نماز میں نیت کے ساتھ، نیت کا معاملہ بڑا اہم ہے، نماز کا عبادت کا دائرہ مدار نیت پر ہوتا ہے، اس لیے نماز ابتدا میں نیت صحیح کر کے نماز میں داخل ہو۔ 9 نمبر ہے جان بوجھ کر آمدن کسی بھی رکن میں زیادتی یا کمی یا تقدیم یا تاخیر کر دینا۔ نماز کے جو ارکان ہیں ان ارکان میں کمی زیادتی یا جو ہے اضافہ کر دینا اپنی طرف سے جان بوجھ کر کرتے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر نماز میں زیادتی نہیں کرتے۔ جیسے کوئی سجدہ کر رہا تھا، غلطی سے 3 مرتبہ سجدہ کر لیا، سجدہ کرنا رکن ہے نا، لیکن انجانے میں کسی نے 3 مرتبہ کر لیا، نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن جان بوجھ کے 3 مرتبہ سجدہ کر لیا، نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک قصہ جو صوفی لوگ قصہ بیان کرتے ہیں، قبر پجاری لوگ، کہ ہمارے فلاں صوفی جو ہے سجدے پہ سجدے ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، فلاں ہمارے تاج الشریعہ تھے اور فلاں غوث تھے، وہ مغرب کی نماز پڑھنے لگے، سجدے سے اٹھے، سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے، سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے، سجدے میں گئے، وہ لگاتار مار رہے ہیں سجدے، ایسے لگتا ہے ان کے باپ نے فیکٹری کھولی ہوئی، نماز اپنے گھر سے ایجاد کر رہے ہیں، سجدے کی فیکٹری کھولی ہوئی۔ یہ نماز کی توہین ہے، عبادت کی توہین ہے، یہ نماز اس سے باطل ہو جائے گی۔ اپنی مرضی سے صوفی بن جانے کا نام اسلام نہیں ہے، اپنی مرضی اسلام کے مطابق چلیں، ولی اللہ بنے، صوفی نہیں، ولی اللہ، اللہ کے ولی بنے، اللہ کے نیک بندے، صالح نیک بندے بنے، ولی بنے، صوفی نہیں بنے۔ صوفی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، کوئی سو کر کے، یہ صوفی جو ہے یہ ہندوؤں کا مذہب ہے، جو تعویذ گنڈے اور لے کر کے اور جو ہے وہ جٹ بڑھا کر کے چلے گئے کٹیا میں جنگل کے باہر اور مالا جپ رہے ہیں، مالا جپ رہے ہیں۔ اسلام نہیں ہے، اسلام جو قانون لے کے آیا قرآن اور حدیث میں، اس کے اعتبار سے ہمیں چلنا ہے، اور اس میں کوئی صوفیت ہی نہیں ہے۔ تو بھر کے اگر جان بوجھ کے کوئی سجدے پہ سجدے ٹھوک رہا ہے، ایک رکعت میں کئی سجدے کر رہا ہے، کئی رکوع کر رہا ہے اپنی مرضی سے، تو وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ 10 نمبر ہے ارکان کی ادائیگی میں امام سے سبقت لے جانا۔ امام سے پہلے اگر کوئی کسی رکن میں چلا جائے نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے امام ابھی جو ہے مثال کے طور پر رکوع میں اور کوئی سجدے میں چلا جائے، یا امام ابھی سجدے میں نہیں گیا، امام سے پہلے کوئی سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ تو 10 چیزیں تھی نماز کو باطل کرنے کے تعلق سے۔ تو ہم نے آج میں جو ہے بہت ساری چیزیں آج کے درس میں پڑھی، نماز کی رکعات کے تعلق سے، نماز کے اوقات کے تعلق سے، اور نماز کی قضا کا طریقہ، اور نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، ان چیزوں کے تعلق سے ہم نے آج کا درس سنا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت ساری جو باتیں آپ کو معلوم نہیں تھی وہ ساری باتیں آئی ہیں، تو کوشش کریں نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں، نماز کو سنت کے مطابق ادا کریں،
اور خالص اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں سنت کے مطابق پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جو پہلے نمازیں ضائع کی ہیں ان نمازوں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں آئندہ پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنا دے۔ اللہ ہماری زندگی بہترین اور صالحیت والی زندگی عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی جی سعودی عرب مسلم جی انڈیا میں باقی آپشن میں نہیں ہے جی، تو کھڑے ہو کر کے جتنا پڑھ سکتے ہیں نا، کھڑا ہو کر کے قیام کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو جھک جائیں اس پہ بیٹھ کے جتنا کھڑے ہو کر کے قیام تو کر سکتے ہیں نا، کھڑے ہو کر قیام۔ اگر وہاں فتنہ دیکھیے بہت ساری فلیٹوں میں فتنہ کا بازو والے سے خطرہ ہوتا ہے، اور ایک بازو والے ہندو بھی ہیں ان سے بھی بہت خطرہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے اگر فلیٹ میں ماحول صحیح ہے تو کھڑے ہو کر جو چیز کھڑے ہو کر پڑھیں گے، یعنی کھڑے ہو کر سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کریں گے لیکن کھڑے ہو کر قیام کر سکتے ہیں نا۔ اگر رکوع کی جگہ نہیں ہے تو بیٹھ کے رکوع کریں گے، سجدہ بیٹھ کے کریں گے، لیکن قیام کی ایک گنجائش بن رہی تو قیام ہم کھڑے ہو کے کریں گے۔ جی عورتوں کی امامت کر سکتی، ہاں عورتوں کی کر سکتی، نفل نماز میں، فرض نماز کی امام نفل میں جیسے تراویح کی نماز میں جماعت کرا سکتی ہے اور فرض نمازوں میں کرا سکتی ہے۔ اقامت نہیں چاہیے، اذان بھی نہیں چاہیے، ثابت نہیں کسی حدیث سے۔ امام کی طرح آگے بھی نہیں جانا، عورتوں کے بیچ میں رہنا۔ جی اگر نماز کے اندر جا کر کے نیت بدل رہا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، لازماً ابتدا سے اس کو نیت کرنی پڑے گی وہ کون سا نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر مس ہو جائے، جیسے مان لیجیے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، عصر کی جماعت بھی ہو رہی ہے، من میں ہے کہ عصر کی نماز پڑھیں گے لیکن غلطی سے ہمارے ذہن میں اس وقت ظہر یا کوئی وقت کا آ گیا، غلطی اور بھولے سے، تو اس کا اعتبار نہیں، اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کرتا ہے، لیکن نیت جان بوجھ کے بدلے ایک نماز میں داخل ہونے کے بعد یہ صحیح نہیں۔ نہیں وہ دل کے ارادے کا نام نہیں ہے جی، کوئی بھی نماز ہم نماز پڑھیں گے دل کے نیت کا تعلق دل سے ہے، اور یہ دل اس کے اندر تو آواز نہیں نا ہے، یہ اندر والی چیز ہے، یہ کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، اس کا تعلق نیت کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، اس کو ہم زبان سے کہیں گے، خواہ اس کو ہم تکلیف دیتے ہیں، یہ کام اس کا ہے، اس کو رہنے دیجیے، وہ اپنا کرے گا، وہ سوچ لیا ارادہ کر لیا کافی ہے۔ سوال کے وقت مسجد میں داخل ہو تو جلدی سے پڑھیں گے، کون سی چیز جلدی سے پڑھیں گے؟ ایک ہوتی ہے سبب والی نماز، سبب والی نماز کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جیسے چھوٹی ہوئی نماز یہ بھی سبب والی ہے، زوال کے وقت بھی پڑھیں گے، تحیت المسجد زوال کے وقت پڑھیں گے، طواف کعبہ کی نماز زوال کے وقت بھی پڑھیں گے، وضو کی سنت زوال کے وقت پڑھیں گے۔ جو سبب والی نماز ہے اس میں کچھ نہیں دیکھنا، جو عام نفلی نماز ہے اس میں کچھ اوقات میں نماز ممنوع۔ قرآن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جی، قرآن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 24 گھنٹہ میں سے اگر 25 گھنٹہ میں بھی پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم جو سنت پڑھتے ہیں جی تو ہمارے اطراف کچھ لوگ آتے ہیں بعد میں، ہم کو جوائن کر لیتے ہیں، جی کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز سنت رہے گی، آپ کے پیچھے جو ہے وہ نماز فرض پڑھنے والے رہیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم کو نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے، وہی نماز عشاء کی نماز، وہ عشاء کی نماز تو آلریڈی پڑھ چکے تھے، امام کی حیثیت سے وہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے پڑھنے والے کون ہوتے تھے؟ فرض نماز پڑھنے والے، امام نفل نماز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو عشاء کے وقت کے بارے میں آپ نے بتایا، جی جو بھی 11:30 یا 12 جی جی بجے بنتا ہے، یہ تو میرے نالج میں آج اضافہ ہوا۔ جی پہلے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ صبح 7 تک ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں عشاء کا یہ تو حدیث بتا رہا ہوں، آدھی رات تک، یہ فرمان رسول ہے، ایسی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عشاء کا وقت جو ہے فجر تک ہے۔ اگر نماز چھوٹ گئی نہیں پڑھ سکے تب تو فجر تک پڑھیں گے، فجر کے بعد بھی پڑھیں گے، اگلے دن پڑھیں گے، دوسرے جب تک چھٹی ہوئی ہے، لیکن وقت متعین کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے حدیث کا نمبر بھی بتایا تھا، وہ صحیح مسلم کی حدیث تھی 612 نمبر کی۔
4 रकात वाली जो नमाज रहती है फर्स्ट नमाज, वो 2-2 रकात करके पढ़ सकते हैं। 4 रकात फर्ज नमाज नहीं, अपनी मर्जी। हम लोग इमारत में इसकी नमाज अरबी लोगों ने भी पढ़ी, मैंने गलत किया है, नहीं दीन में मर्जी नहीं है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 फर्ज नमाज को, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को फर्ज हो सुन्नत हो जैसे अदा किया वैसे अदा करना है। इबादत का मामला ये है कि बाल के बराबर भी, बाल में कितनी जगह, इसके बराबर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं इधर उधर करना है। 4 रकात फर्ज नमाज जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया है उस तरीके से हमें इकट्ठे पढ़ना है। हाँ, सुन्नत नमाज, नफिल नमाज, रात की दिन की मैंने हदीस पढ़ के पहले बताया, सलातुल लैल वन नहारी मसना मसना, रात और दिन की नमाज 2-2 रकात है, तो नफिल और सुन्नत जो पढ़ना चाहे तो वो 2-2 पढ़ेंगे। लेकिन वो आदमी हो सकता है हालत सफर में हो, नहीं वो, हाँ बात समझे, वो आदमी हालत सफर में होगा और 2 नमाज को जमा करके पढ़ रहा होगा। जी नहीं, हाँ तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मुसाफिर होगा, वो 2 वक्त की नमाज को जमा किया होगा, 2 रकात जो है एक नमाज, 2 रकात दूसरी नमाज। जी नहीं, आप मुकम्मल पढ़ेंगे उसके पीछे। जी फजर और सुबह सादिक ये एक ही चीज है। फजर इसका वक्त शुरू कब होता है, कैसे पहचानें? इसका वक्त देखेंगे वो तो डिफिकल्ट है, लेकिन आजकल तो आसान हो गया। आप जो है बैठे बैठे मोबाइल में एक झटके से देख सकते हैं, अपना शहर फिट करें, जैसे जिद्दा हयुस सलामा लिखे, जैसे उम्मुल फरा वालों ने एक कैलेंडर जो है लॉन्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त है, जो पूरी दुनिया वालों के लिए उम्मुल फरा कैलेंडर। उसमें जो है अपना सिटी जो है सेलेक्ट करें और आपके शहर का जो है फजर का वक्त आ जाएगा। उसके बाद जो है जो वो सूरज निकलता है वो वक्त देगा, पूरे नमाजों के औकात देंगे। तो फजर और तलुए फजर और सुबह सादिक की चीज, सुबह सादिक में 2 चीज होती है, 2 तरह की सुबह होती है, सुबह काजिब और सुबह सादिक। तो एक सुबह, वो सुबह काजिब जो है वो दूसरी सुबह है, लेकिन सुबह सादिक जिस वक्त जो है सफेदी जाहिर होती है उस वक्त फजर का वक्त शुरू होता है। असर और मगरिब के दरमियान नफली नमाज पढ़ सकते हैं? असर और मगरिब के दरमियान नहीं पढ़ सकते हैं। 2 रकात जैसे मैंने बताया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, अगर वो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नफिल नमाज में, नमाज छूटी हुई असर की तो वो तो आप किसी भी वक्त पढ़ेंगे, लेकिन आम नफिल नमाजें ममनू है। जैसे असर की नमाज जमात से पढ़ ली और याद नहीं आया, जोहर कज़ा हुई तो तब पढ़ेंगे ना। छूटी हुई नमाज के लिए कुछ नहीं है, छूटी नमाज के लिए कोई, जोहर कज़ा हो चुकी जी असर की नमाज पढ़ ली, जमात भी पढ़ ली, कोई मसला नहीं। अब असर की, हाँ कोई मसला नहीं, आप जोहर की नमाज पढ़ ले छूटी हुई थी तो जिस नियत से पढ़े थे आपकी वो नमाज हो गई, जो छूटी हुई थी वो बाद में पढ़ लेंगे। सब जैसे मुस्लिम फ्लाइट में सफर करते नहीं कोई मिला, 2-3 टाइम की नमाज चलेगी जी, उसको पहले पढ़ेंगे या तरतीब से पढ़ेंगे। कहीं भी जाएंगे फ्लैट जोहर फजर पढ़ लिया हमने जी 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 जोहर चलेगी, हाँ चलेगी मगरिब का। हाँ, तो जब पहुंचेंगे तो जो जहां से बाकी थी पहले वो सब स्टार्ट करेंगे, वो सब पढ़ेंगे, जोहर असर मगरिब, फिर उसके बाद आपकी जो नमाज वो पढ़ेंगे तरतीब से, मुकम्मल पढ़नी है। हालत सफर में आप पढ़ लेते तो कसर था आपके लिए, लेकिन अब वही नमाज आकर के रूम पे पढ़ेंगे छूटी हुई, मुकम्मल पढ़ेंगे, क्योंकि उद्र खत्म हो गया आपका। हम सवाल अवाबिन के बारे में आपने बताया जी, ये सुबह की नमाज है, क्योंकि अभी तक हम सुनते रहे कि ये लोग इसको शाम के मगरिब की नमाज नहीं, गलत है मेरा। इस पर मैंने काफी दलाइल के साथ मुफस्सल लिखा हुआ भी की नमाज के ताल्लुक से, आप मेरा नंबर ले लें, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। मैंने बाकायदा और उन रिवायतों का भी मैंने जिक्र किया है जिन रिवायतों के अंदर जिक्र आया है कि मगरिब और इशा के दरमियान 6 रकात पढ़ना ये अवाबीन है, ये इसमें से कोई भी रिवायत सही नहीं। अवाबीन के लिए बाकायदा वक्त में आया है कि जिस वक्त सूरज मैंने सूरज के अंदर तपिश हो उस वक्त में जो है अवाबीन की नमाज पढ़ी जाती है, यानी बाकायदा सूरज और उस रोशनी और तपिश का जिक्र है, तो दिन ही से उसका ताल्लुक है। और दूसरी हदीस में है कि सलातुल अव्वाबीन और सलातुल चाश की नमाज दोनों एक नमाज है, एक सही हदीस में है। तो सारी रिवायात और दलाइल को जिक्र करके मैंने मुफस्सल बयान किया है। आप मेरा नंबर लें, इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा। तो मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ, वक्त की कमी है। चले आते हैं, एक सवाल जो है दलील से बताना है, तौहीद उलूहियत को दलील से वाज़े करें, एक दलील देकर तौहीद उलूहियत को हमें बताएं, एक कोई दलील दें और फिर बताएं।
तौहीद उलूहियत। जी, उससे इस्तेमाल करके थोड़ा सा वाज़ेह हमें बताइए, अभी तो आयत ही पढ़े हैं, तौहीद उलूहियत को दलील के साथ हमें थोड़ा सा बताएं। अल्लाह के साथ इबादत में किसी को शरीक नहीं करना। जी, अपनी दलील पर दलील किसी वजाहत करें। इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह की इबादत करो, हाँ, और किसी भी चीज को उसके साथ शरीक मत करो। शरीक मत करो, सही बात है। तौहीद उलूहियत कहते हैं अल्लाह खालिस एक अल्लाह की बंदगी करना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। और कुरान की आयत और दलील देकर के इन्होंने बताया। अल्लाह करे कि ये बात तमाम मुसलमानों को समझ में आए कि अल्लाह की बंदगी में किसी को शरीक नहीं करना। बंदगी करने वाले बहुत मुसलमान हैं, लेकिन खालिस बंदगी नहीं करते हैं, शिर्क वाला भी काम करते हैं। आबिद सहर, अच्छा एक सवाल नमाज के ताल्लुक से। एक आदमी नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ने के बाद उसे शक हो रहा है कि मैंने सजदा किसी रिकत में एक किया था या दो किया था। नमाज पढ़ लेने के बाद इसको दलील से बताइए, इसका क्या हुक्म है, इसको दलील से बताएं। जी, ये अरकान में से है सजदा, दो सजदा एक जगह। हमारा सवाल यह था कि एक आदमी नमाज पढ़ लिया और नमाज पढ़ने के बाद शक हुआ कि किसी रिकत में मैंने एक सजदा किया है या दो सजदा किया है, नमाज के बाद उसे शक हो रहा है। वो नमाज दोहराएगा, एक रकअत छूटा है उसको दोहराएगा, एक मिनट, एक मौके मौके से बोल देंगे तो आपका जवाब सबको मालूम हो जाएगा, फिर आपका इनाम उधर उधर बट जाएगा। जी, सजदा दो, हर नमाज में दो सजदा जी, रुकन में से। अगर वो चाहे भूल के करे, चाहे अनजाने में हो, चाहे जानबूझ के हो, जी, उसको नमाज दोहरानी, वही तरीका करना पड़ेगा। आप बताइए। जी नमाज नहीं होगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्यों? क्योंकि रुकन छोड़ दिया ना। जी जी, और बताइए। नहीं तो नमाज खत्म होने के बाद बोल रहे हैं। जी जी, आप बताइए। नमाज में दो सजदे करना एक रिकात में फर्ज है। एक अगर छूट जाए उस रिकात को दोहराना पड़ेगा। आपसे पूछेंगे, आप बताइए, आप खामोश रहने से बताइए। तो ये तो हम तो चाहते हैं कि आप दीन समझें, मसाइल आते हैं, ये ऐसे मसाइल हैं जिनको समझने की जरूरत है। हम आपको जो है लेक्चर नहीं दे रहे, अभी मसाइल बता रहे हैं। जी बताइए। नमाज खत्म होने के बाद शक्ति की कोई वो नहीं है, जी जी, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। बस नमाज कामिल है। जी बताइए, आप बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम्हें शक हो जाए कि मेरी रकत कम है जी, तो उसको रकत को लाज़िम पढ़। और ये सच्चे का मतलब यही है कि अगर तुम्हें शक भी हो जाएगा बाद जी, में तो उसका बार जो करते हैं 3 बार उससे माफी हो जाएगी। चलिए, और कोई बताना चाहते हैं, इजाफा करना चाहते हैं? जी बताइए। जी, सजदा सवाल करना पड़ेगा। और जी बताइए। अगर हमारी एक रकात छुट्टी हुई है तो हम उसको अदा कर सकते हैं नमाज के बाद, एक ही रकात। सजदा के लिए मैं बताया, सजदा के ताल्लुक से उसको शक हो गया है कि मैंने किया कि नहीं किया एक रिकत में। और कोई बताना चाहते हैं? सजदा रुकन है जी, अगर छूट गई तो अलग से एक रकात पढ़ सकते जी, और कोई इजाफा करना चाहते हैं? हैं। सजदा शुरू कर लेंगे। जी शकील साहब। रुकन है और रुकन कम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, आपका टेस्ट हो रहा है आज, जो मेरा बयान चल रहा है टेस्ट है आज सबका। जी बताइए। अच्छा, मैं फाइनल जो है फाइनल बता देता हूँ। इसमें यह है, नमाज के अंदर शक का दो मामला है। एक शक नमाज के अंदर हो और दूसरा शक नमाज के बाद हो। ठीक है, दो शक का, दोनों का मामला अलग अलग है। नमाज के अंदर किसी को शक हो गया है कि मैंने किसी रिकत में सजदा किया या नहीं किया, एक सजदा, एक ही सजदा किया, तो वो आदमी नमाज को यानी एक रकत मजीद बढ़ा देगा। ठीक है, उस रकत के बजाय एक रकत उसको नहीं शुमार करेगा, बढ़ा देगा। ये नमाज के अंदर की बात है। और नमाज पढ़ने के बाद, हमारा सवाल था नमाज पढ़ने के बाद का, नमाज पढ़ने के बाद अगर शक हो जाए कि पता नहीं किसी फला रिकत में एक सजदा किया था या दो से सजदा किया था, तो इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये नमाज दुरुस्त हो जाएगी। हमारे शौकत साहब का जो जवाब है वो जवाब दुरुस्त है। शक अगर हो जाए, शक तो, और शक कब, नमाज के बाद अगर हो जाए तो शक की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन नमाज के अंदर वही शक पैदा होता है, जैसे रिकत ही में शक हो जाए, पता नहीं 2 पढ़े हैं कि 3 पढ़े हैं, अगर ये शक हो जाए तो क्या करेंगे?
اگر ہمیں شک ہو رہا ہے 2 رکعت پڑھے ہیں یا 3 پڑھے ہیں، جیسے مغرب کی نماز ہے، ہم کو شک ہو رہا ہے 2 پڑھے ہیں یا 3 پڑھے ہیں، تو کیا کریں گے؟ کم والے کو مان کر کے ایک ایکسٹرا پڑھیں گے۔ نماز کے اندر کا معاملہ ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں 2 پڑھے ہیں یا 3 پڑھے ہیں، اب شک کی طرف دھیان نہیں دیں گے، لیکن شک نہ ہو۔ ہاں یہ بھی بتا دو، ایسا نہیں آدھی بات سنیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ شک نہ ہو، یقین ہو کہ ہم نے مغرب کی نماز 2 ہی رکعت پڑھی ہے، تب پھر معاملہ دوسرا ہے، تب 1 رکعت مزید پڑھنی ہے۔ شک اور یقین کا معاملہ الگ الگ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد یقین ہو کہ فلاں رکعت میں 1 ہی سجدہ کیا تھا، 1 رکعت اور پڑھیں گے کیونکہ رکن ہم نے چھوڑا۔ شک میں اور یقین میں الگ الگ ہے، اور پھر یہ شک کا معاملہ نماز کے اندر کا، نماز کے باہر کا، دونوں الگ الگ معاملہ ہے۔ تو جی جو چیز ہم بھول گئے جی تو ہم لوگ کو ایکسٹرا کھڑا ہو کے پڑھنا ہے، جی، اس کے لیے کیا پھر 1 رکعت ایکسٹرا پڑھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ تیار کرنا پڑے گا یا ہاں تیار پڑھیں گے نا، نہیں فوراً کھڑے ہو کر قیام سے شروع کریں گے۔ قیام میں جیسے نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، پھر بعد رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر پوری جو ہے تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے تشہد پڑھنے کے بعد اضافہ کیے ہیں تو سلام پھیریں گے، اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ نماز میں اضافہ ہو جائے تو سجدہ سہو جو ہے سلام کے بعد کرنا ہے، نماز میں نقص ہو جائے تو سجدہ سہو سلام سے پہلے کرنا ہے۔ یہ ہمارے شوکت صاحب نے صحیح جواب دیا ہے ماشاءاللہ۔ اگلا سوال جو ہے اسماء و صفات، توحید کی 3 قسمیں میں نے بیان کی تھی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات میں کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ توحید اسماء و صفات میں کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ بتائیں۔ اور کچھ بتائیں گے؟ افتخار صاحب دھیان سے کلاس سب تو آپ جو ہے اٹینڈ کیے ہیں۔ اسماء و صفات میں یعنی جب ہم کہیں توحید کی یہ 3ری قسم ہے، اب اس میں ایمان لانا ہے، کس پر ایمان لانا ہے ہمیں تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اللہ رب العالمین سمیع ہے، کسی اور کا نام بھی سمیع ہے، وہ بندہ بھی سنتا ہے لیکن اللہ بھی سنتا ہے، تو ہم کو اس چیز پہ ایمان لانا ہے کہ اللہ کا سننا جو ہے وہ بندوں کے سننے سے الگ ہے، وہ ہر چیز کو ہر جگہ کو ہر آواز سنتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے سننے کے، کان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ایک چیز بیان کر رہے ہیں، ہم پورے اسماء پورے صفات کی بات کر رہے ہیں۔ توحید اسماء توحید صفات میں ہم کن چیز پر ایمان لائیں گے؟ آپ ہاں دوسرے سے لے لیتے ہیں جی، جو جیت گئے وہ وکٹری ہے جی، بتائیں شفیع صاحب۔ اللہ کی تمام صفات پر یقین رکھنا، جی کسی ایک کا انکار کریں تو ہم اسلام سے ہر طرح کا معاملہ جو بھی بالکل لمبی تقریر ہو جائے گی، سمجھ گئے میں۔ اسماء و صفات میں جتنے تمام بہت سارے ایمان لانے میں ان میں یہ بھی ہے کہ جو بھی اللہ کے اسماء ہے، جو بھی صفات ہے، تمام پر ایمان لانا ہے، کسی کا بھی انکار نہیں کرنا ہے، اور بھی چیزیں اس میں تشبیہ بھی نہیں بیان کرنی ہے، اور اس میں کمی بھی نہیں کرنی ہے۔ وہ معنی بیان وہی معنی لینا ہے جو ظاہر معنی، اس کو اپنا دوسرے معنوں میں ڈائیورٹ بھی نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ جو ہے شفیع صاحب۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی جو ہے کہ کئی شرطیں میں نے بیان کیا تھا، کسی ایک شرط کو دلیل سے بتائیں۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کئی شرطیں ہیں، کسی ایک دلیل کسی ایک بات کو دلیل سے بتائیں، اور دلیل کو پریکٹیکل سمجھیں۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے بتاتا ہوں، نماز کا طریقہ ہو، عبادت کا طریقہ ہو، دلیل دے کے بتاتا ہوں، نماز کی قضا کا مسئلہ، وقت کا مسئلہ، ہر چیز کے بارے میں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی دلیل پر آپ جو ہے آئیں تو میری بات کو ریوائز بھی کر لیں، چیک بھی کر لیں، اطمینان اگر ہو جاتا ہے تو آپ عمل کریں، یہ نہیں کہ جو ہے سن کے صرف رہ جائیں۔ اگر آپ کو اطمینان ہو جائے، دیکھنے تحقیق کرنے کے بعد آپ اس پہ عمل کریں۔ تو بتائیں جو ہے لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے کسی ایک شرط کو دلیل سے بتائیں۔ کوئی معبود سوائے اللہ کو، پہلے وہ شرط تو بتائیں نا، وہ شرط کیا ہے، اس کے بعد دلیل دیں۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں کچھ نہیں، لوگ جیت گئے ہیں
وہ रहने दीजिए। जो नहीं जीते हैं, कई शर्तें हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह की। जी बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए, पहले इससे चाहिए, उसमें चाहिए, अपनी बात में चाहिए जी अपनी इबादत उसमें दिल से। ला इलाहा की कितनी शर्तें हैं? जी जी उनको मुकम्मल कर लेने दीजिए पहले। उसमें बोलना, इससे करना। तो इस दर्स में आप नहीं आए थे? ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमेशा हैं, पूरा डिटेल से हम बताए कि ला इलाहा की जितनी शर्तें थी। ला इलाहा का माना, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का माना, उसके बाद ला इलाहा की शर्तें। नहीं शर्त में पूछ रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त। शर्त यानी शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह, शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान होने का चाहिए, मुसलमान होना का चाहिए, दूसरा दिमाग का सही होना चाहिए। आपको रिवाइज करना पड़ेगा ला इलाहा की शर्तें, आप फिर से रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। शकील साहब बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह एक शर्त और मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी शर्त। अल्लाह के सिवाय कोई महबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। और कोई इजाफा करेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें। अल्लाह की शर्त पहली यह है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और इबादत की हर किस्म खास अल्लाह के लिए। अब मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस क्लास को आपने सुना नहीं या आप हो सकता है उसमें नहीं आए थे। जी बताइए, आप शाकिर साहब बताइए। सबसे पहले अल्लाह को एक वाहिद, ये शब्द अल्लाह एक है और सारी दुनिया जहान वाला वही है। तो और बताइए। जी बताएं। अल्लाह को एक मानना और उसके सिवा किसी का इबादत करना। पहले शर्त तो जिक्र कर दी, ला इलाहा की जो शर्तें कोई एक बता दीजिए, उसके बाद दलील दीजिए। शर्त कोई एक शर्त जी बताइए कोई। ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए यानी मुसलमान होना जरूरी है, कर्म करना है। जी मुजफ्फर साहब। पहले शर्त बताइए, शर्त दलील बाद में। ला इलाहा की कोई एक शर्त बताइए, कौन सी शर्त है? सारे मौजूदा का इनकार करना, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान नहीं, अभी तक बहुत चांस मिल गया लेकिन पहुंचे नहीं अभी तक। अभी बाबा रहते तो बैठे बैठे मक्का मदीना पहुंच जाते वो। चलिए आबिद साहब बहुत देर से हाथ उठाए, ले लेते हैं सवाल। जी बताइए। कलमा शहादत की 8 शर्तें जी, उनमें से पहली जो है ऐसा इल्म जो जहालत की नफी करे। माशाल्लाह, वअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल जो है हाजिर दिमागी, इसीलिए तो इतने देर से हाथ उठा रहे थे। आज आपको डबल इनाम मिलेगा। बिल्कुल हम कायदा कानून भूल जाएंगे, आज आपको डबल इनाम मिलेगा। इसलिए आबिद प्लस आबिद कर देते हैं, क्योंकि किसी ने जवाब नहीं दिया, आपने ध्यान से सुना। जी, कलमे की जो है मैंने वैसे 8 शर्तें बयान की जाती हैं। साहिब किताब ने 7 शर्तों को, कलमे के माना को हमें जानना जरूरी है, फिर कलमे पर यकीन रखना जरूरी है, कलमे की सच्चाई को जानना जरूरी है, कलमे के तकाजा जिसको इनक़ियाद कहते हैं उसको पूरा करना जरूरी है, कलमा वालों से मोहब्बत होना जरूरी है, कलमा के लिए इखलास जरूरी है। ये सारी शर्तें बयान किया था। इल्म, यकीन, इखलास, इनक़ियाद, मोहब्बत। कैसे भूल गए आप लोग? ये बस मिस हुआ, आप इसको दोबारा रिवाइज करें। आप लोग कलमे का जो माना जो बयान किया जहां पर, उसको दोबारा आप सुने, क्योंकि कलमा से बढ़कर दीन में कुछ नहीं। पहला जीना है कलमा, फिर उसके बाद दूसरी जीनों की बारी आती है। अच्छा, आसान थोड़ा सा करते हैं। इस्तिजमार किसे कहते हैं? इस्तिजमार। अब आबिद साहब नहीं, हवेला कानून नहीं तोड़ेंगे।
अरे मुखालफा भी सऊदी एक के दो ठो देता है, बार बार मुखालफा आए तो माफ कर देता है। अरे एक कोई बोलता है कि बंदा है ना, कितना मुखालफा। जी हम बता देंगे तो फिर पहुंच जाएंगे आप वहां ना, बताएंगे कहाँ हम। ये तो केबीसी वाला नहीं, ये 4 हिंट्स दिए जाते हैं, ये शरई है। जिस दिन 1 करोड़ हो जाएगा उस दिन हम भी ऑप्शन देंगे। 1 करोड़ नहीं, कोई और बताएं। इस्तिजमार, इसका एक भाई इस्तिंजा है, उसी का सेकंड भाई इस्तिजमार है। अब बताइए, अब बता दीजिए। अब तो बहुत आसान कर दिया हूं। इस्तिजमार ये पाकी से मुताल्लिक है और मालूम होना जरूरी है। यहाँ पे पानी नहीं हो जी फिर अगर सूखी चीज अगर ये करते हैं जी जी, तो इसको इस्तिजमार बोलते हैं। ऐसे जोर दीजिए जहन पे तो मिलेगा। इस्तिजमार पत्थर या पत्थर के बिलमुशाबे, पाक मिट्टी हो, टिश्यू पेपर हो, कोई भी हो, पत्थर के बिलमुकाबिल पानी के अलावा गैर पानी वाली किसी चीज से इस्तिंजा और तहारत करते हैं, इसको इस्तिजमार बोलते हैं अरबी जबान में। इस्तिजमार। शाकिर साहब मुबारक। एक सवाल औरतों की तरफ हम भेज देते हैं, जवाब लीजिएगा। औरत की तरफ अगर पहला तशहुद छूट जाए, आप मैसेज दे दें। अगर नमाज में 4 रकत वाली नमाज में पहला तशहुद छूट जाए, तीसरी रकत के लिए कोई खड़ा हो जाए, तो उस वक्त जो है मुसल्ली को क्या करना चाहिए, नमाजी को क्या करना चाहिए? ये सवाल औरतों के लिए सिर्फ है कि अगर कोई आदमी नमाज पढ़ते हुए, कोई मर्द या औरत, तो पहला तशहुद भूल जाए और खड़े हो जाए तीसरी रकत के लिए, तो उसको क्या करना है? तो जवाब ले लीजिएगा। अच्छा, बैतुल खला से निकलने की दुआ और उसका माना। इतना भी बच्चा नहीं हो जाइए आप लोग कि आप मुझे ये सवाल करना पड़े। जी जी, बिस्मिल्लाह उसमें तो नहीं है, कुफरान का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। शकील साहब, बिस्मिल्लाह जब शुरू में दाखिल होंगे, बिस्मिल्लाह ही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, जब निकलेंगे तो गुफरान का क्या माना होगा? हमें माफ फरमा दे। और भी दुआ बताई थी, वो ज़ईफ दुआ है, साबित जो है ये यही। शकील साहब माशाअल्लाह। दलील से जवाब देना है। पानी में क्या क्या चीज हलाल है, दलील देकर बताएं। पानी में, जी पानी में खड़े होकर जवाब दीजिए। पानी में क्या क्या चीज हलाल है? पानी के अंदर जो भी मतलब जानवर है, जो जिनकी जिंदगी पानी है, जी, वो हलाल है। ये दर्स आपने एकदम सही सुना, ये दर्स आपने एकदम सही से सुना था, ध्यान से। अच्छा, दलील दीजिए। इसकी दलील मैं कैसे मान लूं? मेरा दीन तो दलील का तकाजा करता है ना। किसी भी मछली को अगर हम बाहर निकालते हैं, जी, उसकी माँ तो मर जाती है, इसका मतलब उसकी जिंदगी होना है पानी है। ये समंदर की सारी चीजें हलाल है पानी की, जिसकी जिंदगी पानी है, तो उसकी दलील क्या है कुरान में या हदीस में? हम कैसे माने? अभी यहाँ हो रहा है जी, ये दलील देना है कि पानी का, अहनाफ के यहाँ पानी की सारी चीजें हलाल नहीं है, जानते हैं ना। अहनाफ के यहाँ ये है कि सिर्फ मछली हलाल है, और मछली में भी जो है झींगा मछली को मछली नहीं मानते, और मछली में भी एक और जो है वो कानून लागू करते हैं अपनी तरफ से कि अगर पकड़ने से पहले अगर मर गई तो मछली हलाल नहीं, पकड़ने के बाद मछली अगर मरती है तो वो हलाल है। ये सब अपनी तरफ से, दीन का इससे ताल्लुक नहीं है। दलील के अंदर ये है, दलील बताइए। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी, उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी, समुंदर का शिकार तुम्हारे लिए हलाल किया गया। समुंदर में जो भी चीज है अल्लाह ने इसको शिकार बताया। शिकार किस चीज का नाम है? शिकार खाने वाली चीज अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल किया। तो समंदर जिसकी जिंदगी पानी है वो हमारे लिए हलाल है। ये दलील आपको सपोर्ट कर दिया, आधा इनाम आपका हमारी तरफ आना चाहिए। आपका नाम हो गया
احمد حسین. خواتین کی طرف سے جواب آیا؟ ٹرافک ہے ابھی. حلال ہے، 2 مردار حلال ہے اور 2 خون حلال ہے. کوئی جواب دے. 2 مردار حلال ہے، 2 خون حلال ہے. کم سے کم کھانے والی چیز تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے. نہیں، جو جواب نہیں دیے پہلے کھڑے ہوں گے تب ایک بتا دیں گے تو دوسرے کان میں چلا گیا. ایک مچھلی حلال ہے مردار کی. جی 2 چیزیں ہم پوچھ رہے ہیں، 2 مردار اور 2 خون. جگر اور کلیجی. جگر اور کلیجی. پورا جواب دیں. جی مظفر صاحب بتائیے. 2 مردار اور 2 خون. جی ایک مچھلی ہے، ٹڈی ہے، جی اور 2 خون یعنی کہ کلیجی ہے اور دل وغیرہ یہ تلی. تلی ہے. جی جی بالکل صحیح ہے. مظفر صدیقی. بدل لیتے ہیں، اگر مشکل ہو رہا ہے تو سوال بدل لیتے ہیں. ہاں جواب آ رہا ہے؟ یہ بات نہیں ہے، وہ جواب ہونے میں دیر ہوتی ہے. اس میں ٹائپنگ ہو رہی ہے. اچھا چلیں. اگلا ہم سوال لیتے ہیں. نجاست نماز پڑھنے کے دوران اگر نجاست کا علم ہو جائے نماز پڑھنے کے دوران تو اسے کیا کرنا ہے؟ دلیل سے بتانا ہے. پہلے سوچ لیجئے، بولیے نہیں، سنائیے نہیں جواب. پہلے سوچ لیجئے، جن کا نام آ گیا ان کو نہیں جواب دینا ہے، جو نہیں جن نام آیا ہے وہ جواب دینا ہے. سوال سمجھ لیجئے. اگر نام ملے تو پلس کر لینا. ہاں اگر نام ملے پھر پلس کر لینا. ہاتھ پڑا نہیں، ابھی جب پہلے دیکھ لیتے نہیں ملے گا تب لاسٹ میں. تو سوال کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر کسی کو علم ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ کون جواب دینا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ایک ہے، اور کوئی ہے؟ دوسرے ہیں، اور کوئی ہے؟ تیسرے ہیں، چوتھے ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے لے کے بتائیے. نماز اگر جیسے جوتا ہے کوئی سب چیز ہے نکال کے نماز پڑھے. جی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھ رہے تھے، جی. جبریل علیہ السلام آ کے بولے کہ ہمارے جوتا میں نجاست ہے، جی. وہ کھول دیے. تو باقی جتنے لوگ پڑھ رہے تھے مقتدی جی. وہ لوگ بھی کھول دیے. جی. تو نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جی. تم لوگ کیوں کھولے؟ ہمارے اس میں تھا اس لیے ہم. جی بالکل صحیح جواب. یہ ہے دین کو دلیل سے سمجھنا، جواب دینا. ایسے سمجھیں. اگر اس پوزیشن میں آپ جواب دے رہے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہماری بات دھیان سے سن رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں. ایسے دین کو سمجھنا ہے، باقاعدہ یعنی بات کی وضاحت کر دیں. تو یہ آپ کا نام ہو گیا مشیر حسن نا. جواب ہے خواتین کے پاس؟ ان کے پاس نیٹ کا ایشو ہے. تو اگر جواب ہے تو لے کے آ جائے. ایک ہی جواب بچا ہوا ہے جو میں حامد صاحب حامد صاحب کو 2 اٹھانا ہے. ایک اور 2 ہے. ادھر رکیں گے. ایک تصویر شوکت صاحب جزاکم اللہ. چھوٹا سا بھی آتے ہیں آپ کے پاس شاید جزاکم اللہ. شفیع صاحب اور بنتی اسلم 2 آپ ان کو دے دیجیے. بنتی اسلم اور شفیع. ایک اور دے دیجیے. شیخ کیا نام ہے؟ فارس صاحب تھا اب بھی آ جائیں. ایک تصویر لے لیجیے. شاکر صاحب شکیل احمد صاحب احمد حسین. ایک منٹ ادھر آ جائیں. احمد حسین پیش. مظفر صدیقی. مشیر احسن. 2 آپ لے لیے ہیں.
ये बिनते असलम का उर्दू दे रही है बताइए कितने फराइज जी आप जी आप बताइए आप बताइए आप 4 फराइज मौजूद के 4 पास जी 4 बना दे 4 तो यहाँ तालीम दे रहे हैं, हमने बताया था आपको, उससे ज़्यादा बताया। हम यहाँ किताब से जो कुछ बता रहे हैं जी 8 फर्क मैं बोल सकता हूँ 3 फर्ज है 3 शेख 3 फर्ज है नहीं रुकू में कितने अरकान है? रुकू में अरकान कितने हैं? रुकू में 3 बता दीजिए रुकू में जाना, जी। खड़ा होना, सीधा खड़ा होना। आपको तो डबल ट्रिपल मिलना चाहिए। सही। हाँ जी, तशरीफ लाए। ये इतना बड़ा सवाल का जवाब दिए हैं, बहुत बड़ी बात है कि नमाज उसको अरकान के एतबार से पढ़ना है। रुकू में 3 रुकू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बारकल्लाह। एक तस्वीर ले लीजिए। रुकने सबका? जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया।